السلام علیکم سر، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے وعلیکم السلام حیدر، خیریت ہے، اللہ کا شکر ہے. سر، ویری ہیپی ٹو اناؤنس کہ جو پیچھے آپ نے ویڈیو ہمارے ساتھ کی سی پیک والی، وہ کافی اچھی جا رہی ہے. اچھا، گڈ. کافی لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگ انجوائے کر رہے ہیں اسے. اس کی ریلز جو ہم نے ٹک ٹاک پہ لگائی ہیں خاص طور پہ کافی پاپولر ہیں. اچھا، میں ایک چیز بڑا حیران ہو رہا ہوں کہ میں بھی کوئی ایک دو دفعہ اسکرول کیے کامنٹس پڑھے لوگوں کے. لوگ بڑی حیرت سے پوچھ رہے ہیں جی کہ یہ انفارمیشن آپ کہاں سے لائے ہیں، یہ کہاں سے لائے ہیں. تو اس میں بتانا چاہتا ہوں، اور آپ کو بھی پتہ ہے، کوئی ایسی انفارمیشن نہیں ہے ایکسیپٹ فار دی ایموشنلزم، یا کہیں میں نے سپرلیٹیوز یوز کیے ہوں تو وہ میرے اپنے ہیں. باقی سارے فیکٹس اینڈ فگرز ہیں. جی، کوئی جو اس میں چیز نہیں ہے جو ہم نے پاس سے اسٹوری ڈالی ہے. ساری پبلکلی اویلیبل ساری پبلکلی اویلیبل بھی. ہاں، اس طرح کبھی کنسالیڈیٹڈ نہیں کسی فارم میں کسی نے کی ہوں گی. بٹ مجھے آپ کو خوشی بھی ہوئی کہ یہ ایک اچھا کام یا کاوش آپ کی وجہ سے اور ریسرچ ٹیم کی وجہ سے اور سلمان کی وجہ سے ہو گئی، اور بیچ میں میں بھی اس نیکی میں شامل ہو گیا. لیکن میں بڑا حیران ہوں کہ یار ہمارے ملک میں مطلب بچوں کو، یوتھ کو، جو سینئر سٹیزنز بھی ہیں، جو میچور لوگ بھی ہیں، لوگوں کو انفارمیشن ہی نہیں ہے. آئی تھنک سر ان کی غلطی نہیں ہے، بیکاز یہ انفارمیشن جو ہے آپ کو بھی پتہ ہے کہ جب ہم اکٹھی کر رہے تھے، کنسالیڈیٹ کر رہے تھے، تو کافی مشکل کام تھا. آئی ایگری وتھ یو، آئی ایگری وتھ یو. ایزلی یعنی کہ اویلیبل نہیں تھی یہ. حالانکہ یہ ساری ویب سائٹ سی پیک وغیرہ کی بنی ہوئی تھی، بٹ دے آر ہارڈ ٹو ایکسیس، ہارڈ ٹو فائنڈ. چلو، اٹس گڈ ٹو ہیئر کہ ایک اچھا کام ہمارے سے ہو گیا ہے اور جی، اس کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. آئی تھنک گورنمنٹ فیلنگ ہے موسٹلی، اور اس پہ ڈیفینیٹلی ان کو تھوڑی زیادہ تحقیق کرنی چاہیے. بے شک. اچھا، ایک اور ویڈیو جو کافی آپ کی پاپولر جا رہی ہے وہ آصف علی زرداری والی ہے. زرداری صاحب کی، جی زرداری صاحب تو ہی از دی ہارٹ تھروب آف پالیٹکس، ہی از دا کنگ میکر. ڈیفینیٹلی بڑی ایک انٹرسٹنگ پرسنالٹی ہیں. ہی از. whether you hate him or whether you love him, definitely you can't admit. آپ جب دیکھو گے نا، کبھی آپ کو غصے میں نہیں دیکھو گے، شاؤٹ کرتے یل کرتے نہیں دیکھو گے. ٹھیک ہے، کسی سے ناراضگی ہے تو پھر پکی کٹی ہے، جی، دوستی ہے تو پھر بڑا اس کا نباہ ہے، بڑا اس کا نباہ ہے. زرداری صاحب کو جب ہم ڈسکس کر رہے تھے نا، تو ایک ہم نے اس ٹائم پہ بھی پرابلم آئیڈینٹیفائی کی تھی کہ یو کینٹ ڈسکس زرداری صاحب وداؤٹ مینشننگ بے نظیر بھٹو. بے شک، بے شک. ٹھیک ہے، بیکاز فار میجورٹی آف ہز لائف آئی تھنک وہ ذرا شیڈو میں رہے بے نظیر بھٹو صاحبہ کے، انٹل آفٹر ہر اسیسنیشن جب وہ زیادہ ایک ایکٹیو رول میں آئے. تو آج ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ ہم محترمہ صاحبہ ہر سیلف کے اوپر ایک ڈسکشن کریں گے. کرنا چاہیے، کرنا چاہیے. اٹس نیور ٹو لیٹ. اینڈ وہ ایک ایسا کردار ہیں کہ آئی تھنک ان کے اندر اگر یعنی ان کی لائف کو ہم اسٹڈی کرنا شروع کریں تو وہ آپ کرتے ہی چلے جائیں گے بیکاز شی ڈیڈ سو مچ اینڈ سو مچ ہیپن ٹو ہر. تو مجھے امید ہے کہ وی کین ڈو ہر جسٹس انشاءاللہ وی ول ٹرائی ٹو. شی ڈیزروز اٹ. جی، لیٹس اسٹارٹ ود ان کی انٹرو، ان کی ارلی لائف. بے نظیر بھٹو، نک نیمڈ پنکی، born in June 1953. She laid down her life in 2007, a very tragic death. She never deserved that, and it's unfortunate. ذوالفقار علی بھٹو کی وہ بیٹی تھی، کسی عام آدمی کی نہیں تھی. ایک بہت بڑا انسان، ایک بڑی قداور شخصیت، پرائم منسٹر آف پاکستان، پریزیڈنٹ آف پاکستان، فیوڈل لارڈ، بہت اعلیٰ یونیورسٹیز کا پڑھا ہوا ایرسٹوکریٹ، اس کی بیٹی تھی وہ. اور بھٹو صاحب اپنے سارے بچوں میں ان سے پیار بھی بہت کرتے تھے. پرابیبلی ہی کوڈ آئی کہ یہی میری جانشین ہوگی اور یہی میری لیگسی کو کیری فارورڈ کرے گی. بیکاز اگر آپ سارے بچوں کو دیکھیں تو وقت نے ثابت کیا یہ. شی واز بورن ان کراچی. شی went on for her senior schooling to Harvard University, one of the best in the world. پھر وہاں سے she came down to Oxford, yet again best in UK and the very best in the world. And she studied the philosophy, political science and economics. A girl, a lady, very smart, very talented. بھٹو صاحب کی ٹریننگ، تربیت، ان دو ٹاپ کی یونیورسٹیوں سے گریجویشن، فلاسفی پڑھی انہوں نے،
ٹو انڈرسٹینڈ کہ بھائی سارا یہ ہے کیا نظام، یہ سسٹمز کیا ہیں، یہ کیوں ہے، معاشرہ کیا ہے. پولیٹیکل سائنس پڑھی، اکنامکس بھی پڑھ لی. تو آئی تھنک شی واز اے فٹ انف کیس ٹو بی اے اسٹیٹس وومن. شی واز فٹ انف کیس کہ وہ کسی بڑے ادارے کو ہیڈ کرتی، جا کے ورلڈ بینک کو، آئی ایم ایف کو، کسی بہت بڑی وال اسٹریٹ میں کسی بہت بڑے فنڈ کو مینیج کرتی یا کچھ اس طرح کی. یعنی ان سے کوئی چھوٹے کام کی توقع نہ کی جا سکتی تھی، نہ انہوں نے کی. بٹ اٹ سو ہیپنڈ کہ جب وہ پڑھائی وغیرہ ختم کر کے آئیں پاکستان، اپنے والد کو انہوں نے جوائن کیا، تو سال بعد ہی ضیاء صاحب نے ٹیک اوور کر لیا اور بھٹو صاحب کو انہوں نے ڈپوز کر دیا، ہاؤس اریسٹ کر لیا. پھر ان پہ کیس چلا، وہ بھی انہوں نے دیکھا. مطلب ان کے لیے ساری چیزیں بڑی حیران کن تھیں. جب وہ باہر پڑھ رہی تھیں تو شی واز دی ڈاٹر آف دی پرائم منسٹر آف پاکستان اور دا پریزیڈنٹ آف پاکستان اور دی فارن منسٹر آف پاکستان. اور جب وہ واپس آ کے ان کو جوائن کرتی ہیں، آ کے دیکھیں کہ باپ پارٹی کیسے چلاتا ہے، باپ گورنمنٹ کیسے چلاتا ہے، باپ پالیٹکس کے کیا منوز ہوتے ہیں، تو ان کی گورنمنٹ چلی جاتی ہے، اور گورنمنٹ ان کی پکی پکی چلی جاتی ہے فار آل ٹائمز ٹو کم. اور والد صاحب پکڑے جاتے ہیں ایک سو کالڈ مرڈر کیس میں جو ان پہ الزام ہے، اور ان کا ٹرائل شروع ہو جاتا ہے. انہوں نے اپنی والدہ کے ساتھ رہتے ہوئے وہ ٹرائل بھی دیکھا، والد کو ملنے جیل بھی جاتی تھی. جس عمر میں نارمل لڑکیاں جو ہوتی ہیں دے گیٹ انٹو فیشن، یا کپڑے کیا بنوانے ہیں، یا مووی کون سی دیکھنی ہے، یا کافی کہاں پینے جانا ہے، یا دنیا میں کہاں گھومنے جانا ہے، وہ اسٹریٹ اوے شی لینڈیڈ انٹو دی ہاٹ واٹرس. اس کے اندر وہ آ گئی. انہوں نے دیکھی والد کو سزائے موت ہو گئی، ہائی کورٹ سے والد کی سزائے موت سپریم کورٹ نے ریٹیفائی کر دی، پریزیڈنٹ آف پاکستان نے پارڈن نہیں کیا. پوری دنیا سے، مسلم ورلڈ سے پریشر تھا. لیبیا سے معمر قذافی کی سفارش تھی، آئی تھنک فرام دی عرب ورلڈ بھی تھی کہ بھائی ان کو چھوڑ دو، ان کو ایگزائل میں بھیج دو، ہمیں دے دو یہ وہ. بٹ ضیاء الحق سیڈ کہ نہیں، جسٹس مسٹ بی ڈن، ہی ہیز کمیٹڈ اے مرڈر. اور وہ ثابت ہو گیا ہے، عدالتوں دونوں نے کر دیا ہے، سپریم کورٹ نے کر دیا ہے، لہٰذا ان کو پھانسی کی سزا دے دی گئی. والد نے مشورہ دیا، ذوالفقار علی بھٹو نے انسسٹ کیا بیگم پہ ان کو کہ آپ پاکستان چھوڑ دو اور باہر چلے جاؤ. مجھے جب جس طرف یہ لے جا رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے دے آر ناٹ گوئنگ ٹو اسپیئر ہم. ہی واز اے بریو مین ایز ویل، ہی ایگزیکٹلی نیو کیا ہونا ہے، اینڈ ہی کیپٹ ہز کول اینڈ کمپوزر. جب ان کی وہ پھانسی کا بھی واقعہ ہے تو وہ خود چل کے گئے اس کے اوپر اینڈ میں، اور ہی ایکسیپٹڈ اٹ کہ دس از مائی فیٹ. پھانسی ہو گئی بھٹو صاحب کو. پھانسی ہو گئی تو اس کے بعد انریسٹ ہو گیا ملک میں. مارشل لا کا زمانہ تھا، بہت سختیاں تھیں، پیپلز پارٹی کے لوگ پکڑے جا رہے تھے، ان کو کوڑوں کی سزائیں ہو رہی تھیں، ملٹری کورٹس میں ان کا ٹرائل ہو رہا تھا، ان کو سولیٹری کنفائنمنٹ. لاہور کا جو شاہی قلعہ تھا اس میں جو کوئی مغل دور کے عقوبت خانے تھے، وہ چھوٹے چھوٹے ڈنجنز جو تھے، اس میں لوگوں کو بند کیا جاتا تھا اور بہت سختیاں کی جاتی تھیں. بے نظیر نے اپنی ماں کو بھی سنبھالا، وہ بھی برداشت کیا. پہلے 6 مہینے کے لیے اریسٹ ہوئی، اس کے بعد پھر 6 مہینے ایکسٹینشن ہو گئی، پھر کبھی ہاؤس اریسٹ کرتے تھے، کبھی کیا کرتے تھے. فائنلی پورے 1 سال بعد ان کو رہا کیا گیا. یہ پھر ملک سے باہر چلی گئی. جب وہ ملک سے باہر چلی گئی اپنی والدہ کے ساتھ، تو وہاں بھی جا کے وہ کسی سوئس ایلپس میں جا کے بیٹھ نہیں گئیں اور لائف کو انجوائے کرنے کے لیے. وہاں بھی شی واز ٹریولنگ ان یورپ، یو ایس میں، امریکہ میں جا رہی تھیں. اینڈ شی واز اے ویری ووکل اباؤٹ ہیومن رائٹس، فنڈامنٹل رائٹس اینڈ ڈیموکریٹک ویلیوز. وہ ان کے لیے ڈفرینٹ جگہوں پہ جا کے لیکچر دیتی تھی، سیمینار کانفرنسز کرتی تھی، اٹینڈ کرتی تھی. اینڈ فرام دیئر شی مینیج ہر پارٹی. پاکستان کے اندر وہ پارٹی جس میں ٹوٹ پھوٹ تھی، وہ پارٹی جس کے اسٹالورٹس کو، جس کے مین لیڈرز کو، جہانگیر بدر صاحب کو کوڑوں کی سزا ہوئی. مطلب لیٹر آن became the جنرل سیکرٹری آف دا پارٹی، اور مین وہ بھٹو صاحب کے دوست تھے. بڑے خوفناک واقعات ہیں اس ٹائم کے، جس طریقے سے لوگ بتاتے ہیں کہ ہمیں بند کیا گیا، جی دھمکیاں. بالکل ایسے ہی. اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایک ان کی کوشش تھی ضیاء صاحب کی رجیم کی کہ وہ لوگ ٹیسٹیفائی کریں بھٹو صاحب کے اگینسٹ. آئی ڈونٹ تھنک کہ پیپلز پارٹی کے کسی بھی بندے نے ان کے خلاف گواہی دی. سو مچ سو کہ انہوں نے مصطفیٰ کھر صاحب کو پکڑ لیا اور ان کے سے شروع ہو گئے. تو مصطفیٰ کھر ٹرکڈ دی
گورنمنٹ، اور انہوں نے کہا کہ جی آپ مجھے چھوڑیں، لنڈن میں کوئی ایویڈنسز ہیں میرے پاس، میں نے خفیہ جگہ سیف ہاؤس میں رکھے ہیں، میں وہ لے کے آتا ہوں. انہوں نے چھوڑا، ہی وینٹ ٹو لنڈن. انہوں نے کہا ٹاٹا گڈ بائی، آئی اینٹ کمنگ بیک. میں نہیں آ کے بھٹو کے خلاف بیان دے سکتا یا اس میں آپ کا اپروور بن سکتا. تو کہنے کی مقصد یہ ہے کہ پارٹی جو تھی وہ بڑی اسٹرانگ فوٹنگ میں تھی. لیکن آپ کو یہاں اس وقت کسی کا اعلان نہیں آیا کہ جناب میں پیپلز پارٹی چھوڑ چھوڑ رہا ہوں، کوئی پریس کانفرنسز نہیں ہوئی. دس گوز ٹو دا کریڈٹ آف مسٹر ذوالفقار علی بھٹو اینڈ سبسیکوینٹلی محترمہ بے نظیر بھٹو کہ انہوں نے اس طریقے سے پارٹی کو مینیج کیا، اس طریقے سے لوگوں کو اکٹھے ملا کے رکھا کہ وہ سارا نظام کو لے کے چلتی رہی. یہاں میں چاہوں گا کہ ہم کریڈٹ دیں. پاکستان ایک میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے. پاکستان کی جو پالیٹکس ہے وہ میل ڈومینیٹڈ ہے. اس میں ایک خاتون جو انتہائی پڑھی لکھی ہے، جو انتہائی ناز و نیم سے پلی ہے، اس کو آتے ساتھ ہی یہ اس کے ساتھ سختیاں شروع ہو جائیں کہ وہ پہلے سال قید کاٹے. یعنی شی واز کیپٹ ان سکھر جیل. سکھر میں جو گرمی ہوتی ہے ٹیمپریچر 53-54 ڈگریز تک جاتا ہے. تو یو کین ویل امیجن کہ جب ٹیمپریچر 53-54 ڈگریز ہو اور آپ پنکھے میں رہیں تو پنکھا بھی آگ ہی پھینک رہا ہوتا ہے جو چل رہا ہوتا ہے. اس کو برداشت کرنا ایک بہت بڑی ایک کریڈیبل بات ہے. اپنی آٹو بایوگرافی میں وہ لکھتی ہیں کہ انہوں نے جو پنکھے ہماری طرف کیے ہوئے تھے وہ ایک فارم آف ٹارچر ہی ہوتا تھا کہ وہ گرم ہوا ہماری گرم ہوا، بے شک بے شک. اور وہ کہتی ہیں کہ کچھ وہاں پہ جیلرز جو تھے وہ کیونکہ سمپتھیٹک تھے، وہ دیکھتے تھے کہ اس طرح وہ سفر کر رہی ہیں تو وہ ان کو اخبار لا کے دیتے تھے اور نوٹ پیڈ لا کے دیتے تھے، تو وہ چیزیں لکھ کے اپنے آپ کو ذرا ریلیکس کرتی تھیں. یا جی اچھا، دوسری چیز اگر آپ ان کی پارٹی دیکھو تو پارٹی میں بہت قداور شخصیات تھی. مخدون امین فہیم تھے، بہت بڑے وہ گدی نشین تھے، اب فوت ہو چکے ہیں. غلام مصطفیٰ جتوئی تھے، ان کے والد کے فرسٹ کزن تھے. ممتاز بھٹو صاحب تھے، یہاں پہ حنیف رامے صاحب تھے، جہانگیر بدر تھے. یعنی وہ سارے ان سے عمر میں بھی بہت بڑے تھے، ان سے قد میں بھی بہت بڑے تھے. ان کی پولیٹیکل ایکیومن اور پولیٹیکل ایکسپیرینس بھی بہت زیادہ تھا، اور ان کے والد کے ساتھی تھے. تو ان ساروں کو سنبھال کے رکھنا، کنٹرول کر کے رکھنا، ان کو یکجا رکھنا، ان کو جوڑ کے رکھنا. اور وہ بھی جب آپ ایگزائل میں ہو، آپ ملک سے باہر ہوں، تو دی اونلی کمیونیکیشن از وایا ٹیلی فون اور لیٹرز، اور اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا. یا جو باہر جاتا تھا ان کو مل سکتا تھا، دیٹ واز اباؤٹ آل. یہ میں سمجھتا ہوں ایک لڑکی کے لیے، خاتون کے لیے بہت کریڈیٹیبل بات ہے. اور اس سارے میں اگر دیکھا جائے تو انہوں نے اپنی ماں کو بڑے ناز و نیم سے پالا رکھا، اور ماں کو پیمپر کیا بہت. یعنی ان کو اسی طرح ٹھاٹ باٹ سے رکھا ان کو جب پاکستان سے وہ چلی گئی ان کے ساتھ. تو یہ بہت کریڈٹ کی بات ہے. اس کے بعد بڑی مشکلوں سے کوئی نیگوسیشن کر کے، کوئی پارلرز کر کے ضیاء نے ایگری کیا اور یہ پاکستان واپس تشریف لاتی ہیں. تو لاہور میں شی لینڈز ان لاہور. تو وہ جو لاہور میں جلوس تھا، میری جو میموری لین کہتی ہے کہ ایک میں نے مولانا مودودی کا جنازہ دیکھا تھا. آئی ڈسٹنکٹلی ریممبر، مجھے اس کی میموری ہے کہ وہ میں نے کینٹ میں سے گزرتے ہوئے کس جگہ دیکھا. سامنے ایک ایمبولینس تھی اور پیچھے لوگوں کا ایک ہجوم تھا جو بڑے ڈسپلنڈ طریقے سے چلتا آ رہا تھا. بٹ اٹ واز جسٹ ہیومن بینگس. واللہ آئی ڈونٹ ہیو دا فیکٹس کہ کتنے لاکھ لوگ تھے جنہوں نے اٹینڈ کیا اس فیونرل کو کیا. اور دوسرا جو تھا وہ میں دیکھتا ہوں جب بے نظیر بھٹو پاکستان آئیں تو لاکھوں لوگ تھے. وہ بھی میں نے کنٹونمنٹ میں فورٹر اسٹیڈیم سے ان کا ٹرک اور کیولکیڈ گزرتے ہوئے میں نے دیکھا. یہ 80s کی بات ہوگی جی، جب ضیاء صاحب کا سال ڈیڑھ ساری زندگی کا رہ گیا تھا یہ پاکستان تشریف لائیں. اب یہ پاکستان آتی ہیں اور یہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی کو گیئر اپ کرتی ہیں. ایم سوری، تو ایک جو تہمت کانسٹنٹلی لگائی جاتی ہے سندھ سے پنجاب پہ کہ پنجابیوں نے اس وقت ساتھ نہیں دیا جب یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ایکچولی نارملی اگر آپ دیکھیں نا، جو پنجاب میں لوگ ہیں نا وہ بڑے ڈوسائل ہیں، بیکاز ہم ہمیشہ وی ہیو بین رولڈ. رنجیت سنگھ کے زمانے سے دیکھیں، ہم پہ حاکم ہی آتے تھے. جو افغانستان سے آتا تھا تو پنجاب پورا تو ہم سیدھے ان کو ہاتھ سے کہتے تھے آ جائیں جی، ویلکم ہے، بتائیں لگان کتنا دینا ہے، آپ آگے جائیں، پانی پت میں جائیں، دلی کی طرف جائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو پنجاب میں ٹینڈنسی ہے ریزسٹ نہ کرنے کی، ایکسیپٹ کرنے کی ساری چیزوں کو.
مطلب جب بھٹو صاحب کی کو پھانسی دی گئی تو سندھ میں بہت انریسٹ ہوا، بہت انریسٹ ہوا. پنجاب میں بھی ہوا، لاہور اور کچھ بڑے شہروں میں ہوا، لیکن اس نیچر کا نہیں تھا، اتنی گہرائی کا نہیں تھا جتنا وہاں پہ ہوا. مطلب وہ دے فیلٹ اٹ، دے ٹک اٹ دیئر ہارٹ. حالانکہ بھٹو صاحب واز اے ویری پاپولر لیڈر. مطلب وہ صرف کوئی سندھی لیڈر نہیں تھے، پاکستان کے نیشنل لیول پہ تھے، بلکہ انٹرنیشنل لیول کے لیڈر تھے. تو وہ یہ فیل کرتے ہیں، وہ ہمیشہ سے ایک گرا کرتے ہیں، ایک شکوہ کرتے ہیں. بٹ ہسٹری ہے، ایسے ہی ہے، وہ کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو حق بجانب سمجھتے ہیں اس کے اندر. بٹ پنجاب سے آپ کو دیکھیں گے کبھی بھی آپ کو ریزسٹنس نہیں ملے گی. جو بھی آیا ہے ہم نے اس کو ویلکم ہی کیا ہے، چاہے 3 مہینے بعد آئے، چاہے 2 سال بعد آئے، چاہے 10 سال بعد آئے. بہت امینیبل ہیں ٹو چینج، بڑی جلدی ایڈجسٹ کر لیتے ہیں اپنے آپ کو. نئی ڈش ان کو دے دیں تو ان کو پسند آ جاتی ہے. ان کو حلیم بھی پسند ہے، بریانی بھی پسند ہے، ان کو باربیکیو بھی پسند ہے، کانٹیننٹل دیں وہ بھی ان کو پسند آ جائے گا. یہ بھی ایک الزام لگایا جاتا ہے اس میں کہ کیونکہ پنجاب جو ہے وہ جنرلی بینیفیکٹر رہا ہے، یعنی کہ زیادہ تر اگر آپ دیکھیں یہاں پہ جو کانسنٹریشن آف ویلتھ ہے اور یہ ساری چیزیں وہ زیادہ رہی ہیں. یہاں ایکویٹیبلی پنجاب میں پورے ڈسٹریبیوٹ ہوئی ہوئی. آپ دیکھیں ہمارے سارے شہروں کی اچھی گروتھ ہوئی ہوئی ہے. اف یو ٹاک آف سندھ، کراچی اگر نکال دیں تو حیدرآباد اب کچھ تھوڑا سا بہتر ہوا ہوگا، جی، وہ کچھ بھی نہیں تھا. تو اس کی وجہ سے پنجابی زیادہ فیل نہیں کرتے کہ اچھا اگر کوئی بندہ آ کے وہ اسٹیٹس کو سنبھال رہا ہے تو ہمارا کام دھندا چلتا ہماری دال روٹی چلنی چاہیے، باقی کوئی ایسا مسئلہ نہیں. جی ایسی ہی بات ہے، اسی طرح کا ہی ایک امپریشن ہے، اور جو وقت نے شاید پروو بھی کیا ہے کہ شاید درست بھی ہے. اس کے بعد جی ضیاء صاحب کا ایک ایئر کریش ہو جاتا ہے اور ضیاء صاحب فوت ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ایک ویکیوم کریٹ ہوتا ہے جس کو فوری طور سے غلام اسحاق خان اور جنرل اسلم بیگ بڑے اچھی طریقے سے فل کرتے ہیں، اور وہ الیکشنز کرا دیتے ہیں. بے نظیر اتنے عرصے بعد آئی ہوتی ہیں، پارٹی ان کی انٹیکٹ ہوتی ہے، تو ان کی اتنے کو ایم این ایز الیکٹ ہو جاتے ہیں کہ وہ ایک کولیشن والی گورنمنٹ بنا لیتی ہیں، اینڈ شی گیٹس انٹو پاور. لیکن وہ جب پاور میں آتی ہیں تو وہ بڑے کم عرصے کے لیے، تھوڑے عرصے کے لیے بیچ میں رہتی ہیں. اچھا اس دوران کیا ہوتا ہے، ایک چیز جو ہم بھول جاتے ہیں، ان کی شادی ہوتی ہے. ان کی شادی جو ہے وہ ایک چھوٹے قبیلے، جو اتنا بڑا نامور قبیلہ نہیں ہے، زرداری ٹرائب، اس میں حاکم علی زرداری صاحب جو اس کے ہیڈ ہوتے ہیں، ان کے صاحبزادے جناب آصف علی زرداری صاحب سے ہوتی ہے. آصف علی زرداری صاحب کا جو اس وقت امپریشن تھا وہ یہ تھا کہ ایک لابالی لڑکا، فن لونگ، شغل میلہ، زندگی کو انجوائے کرنا، دیٹ واز اباؤٹ آل. ہر طرح کی چیز ان سے ایٹریبیوٹ کی جاتی تھی، جو نہیں بھی انہوں نے کی ہے شاید وہ بھی ان کے کھاتے میں ڈال دی جاتی تھی کہ ہی واز اے پارٹی بوائے. یہ ایک امپریشن جو ہے وہ ہسٹری سے ہمیں ملتا ہے. لیکن وین ہی میرڈ ہر، ایک دم وہ لائم لائٹ میں آئے. لیکن شادی آؤٹ آف دی بلو ہوئی، اچانک ہی ہوئی. لیکن وہ کہتے یہ ہیں کہ بے نظیر صاحبہ کی ان سے ملاقاتیں ہوتی تھی پہلے، اینڈ زرداری صاحب امپریسڈ. جی، تو اس میں دیکھیں جب ہم نے یہ چیز اسٹیبلش کر لی کہ محترمہ بے نظیر بھٹو ایک نہایت قابل خاتون تھیں، ہائیلی کوالیفائڈ. جب میں کہتا ہوں کہ شی واز فٹ انف ٹو بی دی ہیڈ آف دی آئدر دی ورلڈ بینک اور دی IMF اور اینی بگ کارپوریشن آف US، وہ اتنی قابل تھیں، ان کی اتنی گرومنگ تھی. تو اگر زرداری صاحب نے ان کو امپریس کیا تو وی ہیو گاٹ ٹو ایکسیپٹ دس کہ زرداری صاحب میں بھی کوئی چارمز، کوئی وٹس، کوئی کیپیبلٹی، کوئی اچھی چیز ضرور ہوگی. ورنہ ادروائز بے نظیر شی واز ناٹ جوک، شی واز ناٹ جسٹ یٹ انادر لیڈی. اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ زرداری صاحب نے ان کو امپریس کس طرح کیا تو آپ کو ہماری آصف علی زرداری پوڈ کاسٹ ایک دفعہ دیکھنی پڑے گی. اس کے اندر ہم نے جی ڈیٹیل میں اس میں تفصیلاً ہماری وہ کپ لگی تھی اس کے اوپر، تو ضروری نہیں کہ دوبارہ رپیٹ کریں. بٹ وی لائک دیٹ، وی انجوائڈ دیٹ کہ تھوڑا سا ان کی لائف میں بھی رومانس کا پہلو آیا. شی ہیڈ سین سو مچ آف زندگی کی، اتنی ہارڈ شپس انہوں نے دیکھی. لیکن پہلے جب وہ ینگ تھیں، پڑھ رہی ہیں، امریکہ جا رہی ہیں، اکیلی جا رہی ہیں، پڑھ رہی ہیں، ہاسٹل لائف ہے، کھانے پسند نہیں آ رہے ہوں گے، پیچھے گھر والوں کی یاد آ رہی ہوگی. پھر لنڈن چلی گئی پڑھتے، پھر پاکستان آئیں تو سال بعد والد کی گورنمنٹ چلی گئی، گورنمنٹ ہی نہیں چلے گی، پھر والد بھی چلے گئے تو وہ قید میں چلی گئی. پھر مطلب ٹف ٹائم دیکھ رہی تھی. تو ان کی زندگی میں فرسٹ ٹائم کوئی ریلیف جو آئی، کوئی رومانس آیا، کوئی خوشی آئی، کوئی اچھا ٹائم آیا، واز وین شی گاٹ میریڈ ود مسٹر آصف علی زرداری. I would argue, sir, I think ان کی لائف probably
کافی اچھی ہوگی، یعنی بھٹو صاحب کی بیٹی ہوتے ہوئے باہر پڑھ رہی ہیں اینڈ آل دیٹ، بٹ وہ جو 27-28 سال کی عمر میں ان کا جیل جانا ہے اور وہ سارا کچھ جی وہ سارا اس کو نیوٹرلائز کر دیتا ہے نا. دیکھیں نا، ہارورڈ پڑھنا ہی ایک بڑی خوشی کی بات ہے، ایک بڑی اچیومنٹ کی بات ہے. آکسفورڈ جانا ہی ایک بہت بڑی بات ہے. ہم جو کبھی لندن جا کے آکسفورڈ دیکھنے چلے جاتے ہیں تو ہم اتنے خوش ہوتے ہیں تو کوئی وہاں ایکچولی پڑھ رہا ہو اس میں، وچ از دی یونیورسٹی آف دا ورلڈ، تو بڑی اچیومنٹ والی بات ہے. لیکن اس کے بعد پھر جو کچھ ان کے ساتھ ہوا تو وہ سارا پچھلا مزہ تو کرکرا ہو گیا. اینڈ شی گاٹ میرڈ مسٹر آصف علی زرداری. ہم نے ٹی وی پہ دیکھا، بہت بڑی شادی تھی. شادی کیا تھی، ایک جلسہ تھا بہت بڑا. کوئی بڑی وہ خوبصورت شادی نہیں تھی، اس زمانے میں تو اتنا ڈیکور وغیرہ بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن بندہ ہی بندہ تھا، روج تھا. اور محترمہ واز لکنگ ویری ایلیگنٹ اینڈ گریسفل دا وے شی ہیز آلویز بین. زرداری صاحب تھوڑے سے کوئی اتنے ہمیں کوئی خوبصورت سمارٹ نہیں لگے. ہاں مونچیں شوچیں بڑی بڑی تھیں، رنگ بھی ان کا تب بہت سانولا ہوتا تھا. تو ہم نے کہا یہ کیا کیا انہوں نے، بٹ ٹھیک ہے، ان کا فیصلہ تھا، انہوں نے کر لی، شادی ہو گئی اور زندگی چل پڑی. اب یہ الیکٹ ہوتی ہیں پرائم منسٹر آف پاکستان. کولیشن گورنمنٹ ہے ان کی، اتنی اسٹرانگ گورنمنٹ نہیں ہے، اور شی اینڈز اپ ان دی پرائم منسٹر ہاؤس. اور پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے غلام اسحاق خان صاحب. دس از 1988. 88. اچھا، اب جنرل ضیاء الحق کانسٹیٹیوشن میں ایک امینڈمنٹ کر گئے تھے اور ایک کلاس ڈال گئے تھے 58(2)B, which meant that the President of Pakistan has the power under the Constitution if he feels that the political government is not working right due to any reason, either they are corrupt or they are administratively not strong enough or whatever the reason may be, he can just dismiss them, sack them, send them home and order the re-elections. وہ اسحاق خان سے بھی ان کی نہیں بنی. اسحاق خان واز ویری سیزنڈ بیوروکریٹ، a پٹھان، ہارڈ نٹ ٹو کریک، اور وہ بہت سی چیزوں کے امین تھے. ہی ہیڈ بین اے گورنر اسٹیٹ بینک. ہی از دا مین ہو ہیز بین ویری کلوزلی ایسوسیٹیڈ ود آر نیوکلیئر پروجیکٹ رائٹ فرام دا ورڈ گو ٹل لاسٹ بریتھ. تو وہ ہی واز ہوز ہو. ہی ہیڈ ہیڈڈ He had been a chairman Senate before that. Probably he had headed every possible department. سوائے وہ فوج میں جرنیل نہیں رہے، باقی کوئی جگہ چھوڑی نہیں انہوں نے. جو وہ تھے ان کو ہینڈل کرنا اتنا آسان نہیں تھا. بے نظیر جو تھیں وہ فرسٹ ٹائم پاور میں آئی تھیں. پارٹی اتنی اسٹرانگ نہیں تھی، اسٹرینتھ اتنی زیادہ نہیں تھی. I'm sorry لائٹ چلی گئی ہے سر، بٹ آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں. وی کین ریکارڈ. جی جی اچھا سوری، ٹھیک ہے، جاری رکھتے. تو وہ ان کے ساتھ ان کی بنی نہیں. ڈائریکٹ وہ کانفلکٹ میں آئے. تو چارجز کچھ کرپشن کے تھے، کچھ تھوڑے سے معاملات آصف صاحب کے کچھ اتنے ٹھیک نہیں تھے، تھوڑی بہت ہی انہوں نے گڑبڑ کی، جس کی وجہ سے اور انہوں نے ان کی گورنمنٹ سیک کر دی اور الیکشن اناؤنس کر دیا. الیکشن ہوا تو میاں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ آ گئی. میاں نواز شریف صاحب کی جو گورنمنٹ آئی وہ ہم وہ مینشن کریں تھوڑی سی، ہم ان کی پہلی ٹرم کے بارے میں بھی ڈسکشن کر سکتے ہیں. ضرور کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے. اچھا، وہاں پہ بھی نا میں ایک پیرالل ڈرا کرنا چاہوں گا ٹو ٹوڈیز سچویشن ود عمران خان، جو لائک بے نظیر ایک بہت پاپولر عوامی لیڈر ہے. اینڈ ان کے کیس میں خان صاحب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ خان صاحب از ناٹ کرپٹ، بٹ دوز اراؤنڈ ہم آر سسپیکٹ، ڈوبیس. اور جو کیسز لگائے جاتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی آئرونکلی انف ان کی جو اسپاؤس ہیں وہ انوالوڈ ہیں، ان کے کلوز فرینڈز اور ایسوسیٹس ہیں، ان کے پارٹی کے سینئر ممبرز انوالوڈ ہیں. جی، اینڈ ایگزیکٹلی سیم کیس ہم جی بالکل ہسٹری رپیٹ کر رہی ہے اپنے آپ کو. بھائی دیکھیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بے نظیر صاحب کی مثال لیتے ہیں کہ دا مین ہو لیوڈ ان ہر بیڈ روم ہو ہیپن ٹو بی ہر ہسبینڈ مسٹر آصف علی زرداری، ان پہ وہ ایلیگیشنز ہیں ساری. اور وہ ہم کہیں کہ جی کہ میڈم پرائم منسٹر جن کے نیچے ISI ہے، جن کے نیچے IB ہے، جن کے نیچے اسپیشل برانچ ہے، ویسے بھی ان کو چیزیں پتہ لگتی رہتی ہیں، ان کو نہیں پتہ تھیں، اور وہ پریوی نہیں ہیں، اور وہ انوالو نہیں ہیں، اور وہ اس کی بینیفیشری نہیں ہے اس کرپشن کی. تو ڈیفینیٹلی یہ الزام ان کی طرف بھی اتنا ہی ٹریول کرتا ہے جتنا عمران خان صاحب کی طرف. اب وہی بات ہے کہ عمران خان صاحب کے کمرے میں جو رہتا ہے، عمران خان صاحب جن سے پوچھ کے اپنی ریلیجیس الائنمنٹ کو درست کر رہے ہیں اور امپروو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ڈائریکٹلی انوالوڈ ہیں، وہ ڈائریکٹلی ملوث ہیں ان چیزوں کے اندر. اور ان کی آگے سے سہیلیاں اور ان کے میاں جو ہیں وہ
پورے صوبے کا نظام انہوں نے سنبھالا ہوا ہے، پوسٹنگ، ٹرانسفرز اینڈ ایوری تھنگ، یہ ساروں کو پتہ ہے، بچے کو پتہ ہے. میرا خیال ہے کہ مجھے کم از کم ذاتی طور پہ کسی ورڈکٹ کی ضرورت نہیں ہے کسی کورٹ کی کہ جی وہ کنوکٹ ہو گئے ہیں یا بچ گئے ہیں، کیونکہ ہمارے ملک میں کسی کو کنوکٹ کرنا بہت مشکل ہے. یہ جو وائٹ کالر کرائم ہوتا ہے یہ کو پکڑا جاتا نہیں. یہ بندے تو انہوں نے مارے کوئی نہیں کہ جی وہ اسلحہ برآمد ہو گیا اور وہ انہوں نے نزعی بیان دے دیا کہ مرنے سے پہلے کہ جی فلاں نے مجھے گولی ماری تھی. یہ جتنے اس طرح کے ہوتے ہیں فراڈز اور پیسے بنائے جاتے ہیں وہ ان کو ثابت کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے ایٹ ٹائمز. بٹ اگر ہم ذرا کرٹیکلی انالائز کریں جو بینظیر صاحبہ کو اس ٹائم پہ نااہل کیا گیا، اٹ واز آن دا بیسس جو چارجز تھے وہ تھے کرپشن کے. جی. اور اس ٹائم پہ اگر دیکھا جائے تو ایکچولی زرداری صاحب کے اوپر کوئی کانکریٹ کیس نہیں تھا، جس طرح ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ جی. وہ ایک عجیب سا انہوں نے بنایا کہ انہوں نے کسی بزنس مین کے اینکل پہ بوم باندھا اور وہ اصل میں کچھ دو چیزیں ہوتی ہیں آپ یاد رکھنا. ہمارے ملک میں نا چونکہ ہمارا عدالتی نظام کمزور ہے، ہمارا پولیس کا انویسٹیگیشن کا نظام نہ ہونے کے برابر ہے، تو وہ کسی نے بڑی اچھی بات کی، وہ گورنر سندھ، کیا نام ہے ان کا، ٹسوری صاحب، کامران ٹسوری، وہ کہیں کسی کو انٹرویو دے رہے تھے تو وہ بات کر رہا تھا بار بار میں خیال ہے پولیس کی کرپشن کی یا کچھ. انہوں نے کہا یار پہلے میرے ایک سوال کا جواب دو. وہ اینکر ان کو بولنے نہیں دے رہا تھا. دا وے دا اینکرز آر، مطلب وہ دے آر بلنٹ ٹو دا لیول آف روڈنس. تو وہ بڑے تحمل سے کہیں یار پلیز مجھے بول، پلیز میری سن لیں پلیز. فائنلی انہوں نے کہا یار مجھے بتاؤ 20 لیٹر پٹرول کے ساتھ کیا وہ 20 ارب کی انویسٹیگیشن کر سکتا ہے؟ وہ پھر آگے سے جواب، انہوں نے کہا نہیں یار میں پلیز اس سوال کا جواب دو. اس نے کہا جی نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا بس دیٹ از اٹ. اس نے کہا جی یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے نا کہ اس کو 20 لیٹر پٹرول ہے اور نہیں دیا، یہ وہ آگے پیچھے. تو وہی بات ہے کہ ہمارے محکمے اتنے کمزور ہیں کہ ان کے بس میں نہیں ہوتا کہ آپ نے جا کے، اب دیکھیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اس وقت جو ہماری نیب تھی انہوں نے بڑے بڑے تکڑے کیسز پکڑے، بڑے بڑے زبردست کیسز پکڑے اور وہ لا کے انہوں نے ٹیبل پہ رکھ دیے. جب وہ پروسیکیوشن میں گئے تو ادھر سے جو وکیل جاتا تھا نیب کا، وہ ہوتا تھا کہ جس کی تنخواہ ہے منتھلی 1.5 لاکھ روپے، اور 3 ایجنسیاں اس کے پیچھے ہیں، وہ مانیٹر کر رہی ہیں کہ یہ پیسے تو نہیں کھا جاتا مخالف پارٹی سے یا کچھ، یعنی بالکل وہ 1.5 لاکھ میں ہی آپریٹ کر رہا تھا. اب دوسری طرف سے وکیل احسن بھون صاحب، اعظم نذیر تارڑ صاحب، اسد منظور بٹ صاحب، فاروق ایچ نائک، سردار لطیف کھوسا، اعتزاز احسن، یہ آتے تھے. اب وہ ویسے ہی بیچارہ 1.5 لاکھ کی تنخواہ والا ان بڑے بڑے ہیوج لائرز کے سامنے تو وہ تو بول ہی نہیں سکتا تھا. وہ تو ویسے ہی کہتا تھا کہ جی جو کھوسا صاحب کہہ رہے ہیں جی ٹھیک ہے جی دیکھ لیں مائی لارڈ، اس کو ایسے ہی ہوگا یا بہتر ہی ہوگا. تو وہ ہمارا نظام ایسا ہے کہ وہ پروسیکیوشن کچھ پروو ہی نہیں کر سکتا. تو وہ کچھ بھی نہیں زرداری صاحب کے اگینسٹ پروو ہوا. واٹ وہ دی ایکچوئل ریزنز آپ کے خیال میں کہ اسحاق خان صاحب جو ہیں بھٹو صاحبہ کو فارغ کرنا چاہ رہے تھے؟ بیسیکلی جو میرا خیال ہے کہ اس وقت جو ایک آرٹ ہے نا کہ آپ کیسے، جب آپ گورنمنٹ میں جاتے ہیں نا، جب آپ پرائم منسٹر بنتے ہیں، جب آپ چیف ایگزیکٹو بنتے ہیں، تو آپ نے پھر ہر طرف ہر محکمے کو لے کے چلنا ہوتا ہے. آپ نے اپنے ایم این ایس کو لے کے چلنا ہوتا ہے، آپ اپنے صوبے جن میں آپ کی گورنمنٹ ہے آپ نے ان کو لے کے چلنا ہوتا ہے. جن صوبے میں آپ کی گورنمنٹ نہیں ہے، اب یہاں کیا ڈرا بیک تھا سب سے بڑا کہ پنجاب میں گورنمنٹ، یہ فرسٹ ٹائم ہوا تھا کہ سینٹر جو تھا اور پنجاب جو تھا وہ ایک پارٹی کے نہیں تھے. ادھر یہاں نواز شریف صاحب تھے، ٹھیک ہے جی، ان کی گورنمنٹ تھی. اب اتنا بڑا صوبہ جس کے پاس سب سے زیادہ فنڈز ہیں، ریسورسز ہیں، سب سے زیادہ بڑی بیوروکریسی اس کے پاس ہے، سب سے بڑا کی پروڈکشن لائن اس کے پاس ہے، ایگریکلچر کی، انڈسٹری کی، وہ فیڈریشن کے ساتھ نہیں ہے. مطلب بے نظیر صاحبہ لاہور تشریف لاتی تھیں، چیف منسٹر صاحب ریسیو کرنے نہیں جاتے تھے، ان کو وہ پروٹوکول اکارڈ نہیں ہوتا تھا جو ہونا چاہیے، وہ ہیلپ سپورٹ نہیں ہوتی تھی. تو اس لیے ان کے لیے اس کو فنکشن کرنا اور فلرش کرنا اور آگے بڑھنا ان کے لیے ناممکن تھا. پھر ان کی اپنی گورنمنٹ اتنی اسٹرانگ نہیں تھی، ان کے پاس ایم این ایز کم تھے، انہوں نے ساتھ کولیشن بنائی ہوئی تھی، وہ بھی مینیج نہیں ہو رہی تھی. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، ہمارے یہاں جو گورنمنٹس کا ایک ایشو رہا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے اپنے تعلقات صحیح نہیں رکھ سکتے، ان کے ساتھ تعلقات استوار نہیں کر سکتے. اور ایک جو امپریشن تھا نا بے نظیر کا، فارچونیٹ اور انفارچونیٹ، وہ یہ تھا کہ شی ریپرزینٹس دا ویسٹ، شی ریپرزینٹس دا یو ایس.
ان کے انٹرسٹ کو واچ کر رہی ہیں اور وہ پاکستان کے ساتھ شاید غالباً سنسیئر نہیں ہیں. اچھا، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، کیونکہ اگر ہم دیکھیں بیسکلی ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں نا کہ جو اس ٹائم کی اسٹیبلشمنٹ تھی وہ ضیاء صاحب کی باقیات تھی. باقیات تھی، لیفٹ اوورس تھے. وہ ضیاء صاحب فیمسلی امریکن انٹرسٹ کو ریپرزینٹ کر رہے تھے پاکستان میں. جی. اس ٹائم جو امریکن پریزیڈنٹ تھے، جو فوراً ان کے سیکرٹری تھے ہینری کسنجر، وہ بہت ہی ان کے حق میں بولتے تھے، اینڈ اٹ واز کلیئر کہ ہی واز این امریکن ایسٹ. تو ایٹ دا سیم ٹائم پھر مڑ کے یہ کہنا ہے کہ یہ امریکن ایسٹ ہیں، تو یہ تو وہ والی دیکھو جی، جب ضیاء صاحب کا ایئر کریش ہوا تو امریکنز پریشان تھے. ان کا اپنا امبیسڈر مر گیا، ان کا ایک بریگیڈیئر مر گیا. وہ اس کے لیے اتنے ورڈ نہیں تھے. وہ ضیاء الحق کے مرنے میں پریشان تھے کہ جناب اب ہمارا معاملات ادھر کیسے چلیں گے، کون چلائے گا، کون ریپرزینٹ کرے گا. بس وہ اس گارب کے اندر نا کہ بھائی یہ ویسٹ کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں. مطلب یہ ایک سننے میں آتا ہے کہ کبھی بے نظیر کو کوئی بریفنگ اچھی نہیں دی گئی اباؤٹ دا نیوکلیئر ایسیٹس، کبھی ان کو ایکسیس نہیں دی گئی. یہی کہا جاتا رہا کہ ڈونٹ وری، اٹ از ان سیف ہینڈس، وی آر ٹیکنگ کیئر آف اٹ، آپ اپنا کام کرو. نارملی جو چیف ایگزیکٹو بنتا ہے ملک میں، کیونکہ اگر نیوکلیئر ایسیٹ نے کمپلیٹ ہونا ہے تو وہ بھی اسی کی مرضی اور رضا ہوتی ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ اس نیوکلیئر ایسیٹ نے استعمال ہونا ہے تو وہ بھی اسی کے حکم سے ہونا ہے. مطلب وہ کسی اور کے حکم سے نہیں ہونا، وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے حکم سے نہیں ہمارا ایٹم بم چلنا، یا وہ کسی چیف منسٹر کے حکم سے نہیں چلنا، یا چیئرمین سینٹ کے حکم سے چلنا. وہ پرائم منسٹر، آف کورس پرائم منسٹر یہ نہیں ہے کہ ایک صبح اٹھے گا اور کہے گا کہ آج ذرا اس کو ٹرائی آؤٹ کریں، بم چلتا کیسے ہے. مشاورت ہوتی ہے، سارے لوگ کوآرڈینیٹ کرتے ہیں اس میں، لیکن دی فائنل ڈیسیجن پرائم منسٹر کا ہی ہوتا ہے. جس طرح ہم کریڈٹ دیتے ہیں، ہم 2 نمبر فالتو دیتے ہیں میاں نواز شریف صاحب کو کہ بھائی سب نے کام کیا نیوکلیئر ایسیٹس ڈیولپ کرنے میں، لیکن ایکچولی جو دھماکہ کرنے کا فیصلہ تھا وہ میاں نواز شریف کا. وہ بڑی کہانیاں سنتے ہیں کہ جی وہ ٹانگیں کانپ رہی تھیں، پسینے آ رہے تھے، آل دیٹ. وہ ساری باتوں کے باوجود فیکٹ آف دا میٹر از کہ آخری دستخط، آخری فیصلہ، گو ہیڈ، پروسیڈ، فائر، آئی الاؤ یو، آئی گیو مائی کنکرنس، پرمیشن گرانٹیڈ، پرمیشن سینکشنڈ، ڈو اٹ ناؤ اور نیور، وہ سارا نواز شریف صاحب نے کیا. تو وی ہیو ٹو گیو ہم دی کریڈٹ، وی ہیو ٹو وہ والا تاج کا حصہ ان کے سر پہ رکھنا ہے، وہ کسی اور کے نہیں ہم رکھ سکتے. کو بھٹو صاحب نے شروع کیا، سب لوگوں نے کام کیا، مطلب سب لوگوں نے دیوانہ وار سر پھینک کے کام کیا، تو دینا پڑے گا. اس لیے وہ چیزیں چلتی ہیں. تو وہ بھی بے نظیر کے اگینسٹ چیز تھی. اسٹیبلشمنٹ بھی کوئی ان سے خوش نہیں تھی، حکومت بھی کمزور ان کی اتنی اسٹرانگ نہیں تھی. تھوڑی بہت کرپشن کے رولے شالے بھی اور بڑے عجیب ٹائپ کے آ رہے تھے سامنے. اور اس کے بعد پنجاب ان کے ساتھ نہیں تھا. ساتھ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ زرداری صاحب کے والد جو تھے ان کو انہوں نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین لگا دیا تھا، اور ان کی والدہ بھی جو تھیں وہ سینئر منسٹر تھی غالباً ان کی گورنمنٹ میں. تو وہ جب آپ اس طرح کی اقربا پروری شروع کر دیتے ہو نا کہ آپ اپنے گھر والے، آپ دیکھو ایک جو اچھی کارپوریشن یا ایک اچھا ادارہ ہوتا ہے نا، ایون پرائیویٹ انٹرپرائز ہوتی ہے، تو سیٹھ وہاں پہ خود بے شک وہ ان پڑھ ہو، کم پڑھا لکھا ہو، وہ پروفیشنلز ہائر کرتا ہے. وہ وہاں پہ اپنی بیٹی کو، داماد کو، بھانجی کو، بھتیجے کو، ان کو نہیں بٹھاتا. وہ وہاں پروفیشنل رکھتا ہے اور اس ادارے کو گرو کرنے دیتا ہے. تو گورنمنٹ از آلسو لائک اے کارپوریشن، از لائک اے ہیوج کمپنی. تو آپ اس میں اگر یہ کرنا شروع کر دو، اب ظاہر ہے جو تھی نصرت بھٹو صاحبہ، شی واز اے گڈ لیڈی، ان کو کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا پالیٹکس کا، کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا ایڈمنسٹریشن کا، کوئی اس طرح کی ریکوزیٹ تعلیم نہیں تھی ان کے پاس. حاکم علی زرداری صاحب زمیندار تھے، اب تو ظاہر ہے بڑے ہو گئے تھے کہ وہ زرداری صاحب کے والد تھے، تو اس طریقے سے، بٹ ادروائز کو ان کے پاس ایکسپرٹیز نہیں تھی کہ وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو ہیڈ کرتے، کہ وہ سارے گورنمنٹ کے اداروں کو سمن کر رہے ہیں، ان کی ایڈمنسٹریشن، ان کی کرپشن چیک کر رہے ہیں، ان کو دیکھ رہے ہیں. وہ سارے بینیفٹس لینے کے طریقے تھے اور اوبلائج کرنے کے طریقے تھے جو انہوں نے کیے. اب وہ کیے تو محترمہ نے، چاہے ہم کل کو ثابت کر دیں کہ آصف صاحب کے کہنے پہ کیے، بٹ فیکٹ دا میٹر کہ سی ای او تو ملک کی وہ تھی نا، کمپنی تو وہ چلا رہی تھی، ہیڈ اور چیف ایگزیکٹو تو وہ تھی. تو وہ سارے غلط فیصلوں میں وہ شامل تھی. آئی تھنک زرداری صاحب انفلوئنس کر لیتے تھے ان کو بائی ہز چارمز اینڈ ہز وٹس اینڈ ہز سپورٹ. ایک چیز ہمیں دینی پڑے گی کریڈٹ کہ محترمہ کو اگر کسی نے تھرو آؤٹ ہر لائف ان ویورنگ سپورٹ دی ہے اور وہ ان کے ساتھ رہا تھے تھن میں، دیٹ از مسٹر آصف علی زرداری. آصف صاحب نے بہت لمبی جیل کاٹی، 8-10 سال کی.
تو کہیں نہیں ہوا کہ جناب وہ رو رہے ہیں دھو رہے ہیں یا وہ کچھ کر رہے ہیں. اور ایویڈنس ہے کہ وہ بہت مون کرتے ہیں محترمہ کی وفات کو اور شہادت کو, اور بڑا ان کو دکھ اور کرب ہے اس چیز کا. ہی فیلز کہ دیٹ واز ناٹ دا رائٹ ٹائم. ان کے بچے جو ہیں وہ مس کرتے ہیں ان کو. اور پھر یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ ان کی ریلیشن شپ بعد میں تھوڑی اسٹرین ہو گئی تھی, خاص طور پہ جو مرتضیٰ بھٹو کی اسیسنیشن والا انسیڈنٹ ہے اس یار دیکھو ہوا یہ کہ پہلی چیز میں آپ کو بتاؤں کہ جب بھٹو صاحب کو پھانسی لگی اور محترمہ اور والدہ اکیلی یہاں رہ گئیں اور جیلوں میں چلی گئیں, بھائی جو تھے وہ باہر تھے, انہوں نے وہاں مرتضیٰ کے نام سے پیراملٹری تنظیم بنا لی جس نے پاکستان کا جہاز بھی اغوا کیا. بے نظیر واز ذوالفقار کے نام ذوالفقار سوری جی. بے نظیر واز نیور فار دیٹ. وہ بالکل اس کے حق میں نہیں تھیں, اس وائلنس میں تھیں, بالکل نہیں وہ اس کے حق میں تھی. بیکاز شی آلویز وانٹیڈ ٹو کم بیک ٹو ہر کنٹری. شی آلویز وانٹیڈ کہ پارٹی پاور میں آئے, وہ مین اسٹریم پالیٹکس میں رہیں. یہ وہ بھائیوں کا نظریہ کوئی اور تھا. تو اتنی کوئی قربت بھی نہیں تھی ان کے آپس میں. جب مرتضیٰ صاحب تشریف لاتے ہیں پاکستان تو وہ کراچی میں ہی سیٹل ہوتے ہیں. اچھا اب ہوتا کیا ہے ان دی مین ٹائم کہ پارٹی جو ہے وہ مل جاتی ہے ان کو زرداری صاحب, ان کو بے نظیر بھٹو کو, اینڈ زرداری بینگ ہر ہسبینڈ ہی از ورچولی رننگ دی پارٹی. اور انہوں نے کیا کیا کہ زرداری صاحب نے کہ آہستہ آہستہ وہ لوگ جو ذوالفقار علی بھٹو کے لائل تھے, جو ذوالفقار علی بھٹو کے فلسفے کے لائل تھے, ان کو آہستہ آہستہ پیچھے کرتے گئے اور نئے لوگ سامنے لاتے گئے اور ڈیولپ کرتے گئے. تو جب مرتضیٰ صاحب پاکستان واپس آئے تو والدہ کا بھی یہ خیال تھا کہ پارٹی چونکہ ذوالفقار علی بھٹو کی تھی, یہ اس کا بیٹا ہے اور میرا بیٹا ہے اور آ گیا ہے, تو ہی وانٹیڈ کہ جی شوڈ گیٹ اے شیئر ان دا پالیٹکس, شوڈ گیٹ اے شیئر ان دی. اور جسٹ ٹو کلیئرفائی, یہ ہم تھوڑا آگے جمپ کر گئے ہیں, یہ اب ہم ان کی سیکنڈ ٹرم کے بارے میں بات کر رہے ہیں وچ واز ان 93 کے. وہ آپ نے ان کا مرتضیٰ بھٹو صاحب کی بات کی تو جی ٹھیک ہے, سیکنڈ ٹرم کی کر لیتے ہیں. سیکنڈ ٹرم میں وہ دوبارہ پاور میں آ گئی. تو وہ بڑی ان کی ہیپننگ سیکنڈ ٹرم تھی, بہت زیادہ سیکنڈ ٹرم ہیپننگ تھی فرام دا پوائنٹ آف ویو کہ نمبر ایک اس میں جو آصف صاحب پہ چارجز ہیں کرپشن کے وہ بہت میگا بڑے ہیں اور وہ کھل کے سامنے آئے. ایک وہ کمپنی تھی فرینچ کمپنی غالباً کوٹیکنا, جس کا کام ہوتا ہے کہ انہوں نے اسیس کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے ملک کے کسٹمز کے ریونیو کہ وہ ٹھیک آ رہے ہیں. یعنی ایک جو اکوپمنٹ آیا ہے جو کلیم کرتے ہیں کہ جی یہ 100 میگا واٹ بجلی پروڈیوس کرتا ہے, تو اگر آپ اوپر اس کے وہ کلپنگز چینج کر دیں اور لکھ دیں کہ یہ 1 میگا واٹ کا پروڈیوس کرتا ہے, تو پھر آپ کو ٹیکس 1 میگا واٹ کے حساب سے لگے گا. تو وہ اپنی انڈیپینڈنٹ ریسرچ اور آبزرویشن سے بتاتے تھے کہ نہیں یہ 100 میگا واٹ کا اس پہ اتنا ٹیکس ہی لگنا چاہیے تاکہ کچھ چوری نہ ہو سکے. اس کمپنی کے ساتھ کوئی ڈیل تھی ان کی کہ ان کو باہر ہی وہ پیسے دے دیں گے, اور وہ ملینز آف ڈالرز میں تھے. پھر کوئی 4-5 ملین ڈالر کی ٹرانزیکشن بھی پکڑی گئی غالباً, جو انہوں نے آصف صاحب کی ایک آف شور کمپنی کے نام دی جو بعد میں ان کے سوئس اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوئی. اگین یہ بھی ہم نے سب کچھ بڑی ڈیٹیل میں کور کیا ہوا ہے, تو اگر کوئی زیادہ اس کو تفصیلاً جاننا چاہتا ہے تو وہ آصف زرداری وہ دیکھ لے. لیکن یہ ساری چیزیں میں جو ڈائریکٹ بلنٹ آتا تھا, جو پریشر آتا تھا, وہ محترمہ پہ ہی آتا تھا. جی. اس کے بعد پھر یہ کراچی والا واقعہ ہوتا ہے کہ مرتضیٰ صاحب رات کو کوئی لانڈی کہاں کوئی جلسہ کر کے آ رہے ہیں واپس, ہی along with his personal باڈی گارڈس کو 15 20 25 30 آرمڈ لوگ. تو وہ جب کلفٹن پہنچتے ہیں تو ایک دم دیکھتے ہیں کہ سڑک پہ پولیس نے ناکہ بندی کی ہوئی ہے اور اسٹریٹ لائٹس بھی بند ہیں. اینڈ کہتے ہیں کہ جو اس وقت موقع کے شاہد تھے, لوگ گواہ تھے, وہ کہتے ہیں جی کہ مرتضیٰ بھٹو کو پتہ لگ گیا تھا کہ یہ اب کیا ہونے والا ہے میرے ساتھ. تو کہتے ہیں جی کہ ہی کیم آؤٹ آف ہز کار, ہی ٹولڈ ہز گارڈز ناٹ ٹو اوپن فائر اور ٹو سرنڈر دیئر ویپنس, نیچے کر دیں. اور انہوں نے اپنے ہاتھ بھی کھڑے کر لیے کہ جی آئی ایم ہیئر, آئی ایم انارمڈ, مجھے بتاؤ کیا مسئلہ ہے یہ وہ. بس وہ پولیس نے فائر کھول دیا, بہت فائرنگ ہوئی. اس کے نتیجے میں ہی لیڈ ڈاؤن ہز لائف. He laid down his life, اور بے نظیر was then the Prime Minister and she was in Bilawal House in Clifton and his body was taken to Mid East. اب تو میرا خیال ہے وہ ڈسمینٹل ہو گیا ہے ہاسپٹل, وہاں کو ہائی رائز بن گئی بہت بڑی, if I'm not wrong. لیکن اس وقت وہ میرے بڑے اچھے دوست ہیں, فوت ہو گئے, گلریز میر صاحب, اللہ انہیں جنت نصیب کرے. وہ نیکسٹ ڈور نیبر تھے بلاول ہاؤس کے. وہ کہتے ہیں
امیڈیٹلی ہرڈ کہ اونچی آواز میں بین کی آواز آ رہی ہے کسی خاتون کی. تو وہ پتہ چلا کہ بے نظیر واز کرائنگ ان دی پورچ جب گاڑیاں لگ رہی تھیں اور ADC ان لائن ہو رہے تھے کہ ٹو ٹیک ہر ٹو دی میڈیس کلینک. خبر آ چکی تھی کہ ہی از ڈائیڈ. وہ گولیاں لگی تھیں کہ بچنے کا چانس ہی کوئی نہیں تھا. اور کہتے ہیں کہ جی دی پرائم منسٹر آف پاکستان ریچڈ میڈیس کلینک بیئر فٹ. وہ ایک سندھی رواج ہے کہ جب گھر میں ماتم یا اس طرح کی ڈیتھ ہو جائے ناگہانی تو پیر میں جوتے نہیں ڈالے جاتے. تو وہ ننگے پیر مڈ ایسٹ پہنچی اور اپنے بھائی کی لاش کو دیکھا. شی واز بہت دکھی تھی, بہت دکھی تھی. شی نیور وانٹیڈ دیٹ, شی نیور وانٹیڈ دیٹ. لیکن آج تک کوئی پتہ نہیں چل سکا, کوئی انویسٹیگیشن نہیں سامنے آئی اس طرح کی کہ بھائی وہ کس کا انٹرسٹ تھا یا وہ کیوں ہوا, وہ کیا ہوا. دو اسکولز آف تھاٹ اس کے اوپر ہیں. ایک تو ہیں جو آصف زرداری صاحب کے اوپر ڈائریکٹ بلیم ڈال دیتے ہیں کہ یہ انہیں کی تھی, اور وہ پھر کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے سبسیکوئنٹلی بے نظیر صاحبہ اور ان کی ریلیشن شپ جو ہے وہ خراب ہوتی گئی آگے. پھر ایک اور اسکول آف تھاٹ ہے جو کہتا ہے کہ کیونکہ بے نظیر صاحبہ نے پوری اپنی لائف ان لوگوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف فائٹ کیا, اینڈ آلسو بیکاز یہ جو مرتضیٰ صاحب تھے اور ان کے جو بھائی تھے انہوں نے کچھ اس طرح کے ٹیررسٹ ایکٹیویٹی بھی کی ہوئی تھی. تو جو اسٹیبلشمنٹ کی فورسز تھیں وہ ان کے بڑے خلاف تھیں. اب فار ایگزامپل ان کے ایک بھائی بھی ہیں who was found dead in somewhere very mysterious circumstances. فرانس میں تھے یا کوئی ایسی جگہ پہ, it was outside of Pakistan, یورپین کسی ملک میں, اینڈ کلیئر ایویڈنس تھی کہ he was poisoned اور بڑے خوفناک طریقے سے پوائزن ہوئے, یعنی کہ وہ تڑپ کے مر گئے ڈیڈ. ایسے ہی. تو ایک یہ بھی آئیڈیا ہے کہ مے بی پیچھے اور بھی کچھ فورسز تھیں جو ان چیزوں کو آرکسٹریٹ کر رہی تھیں, پر یہ آج تک پتہ نہیں چل سکا. اب دیکھیں جی, مطلب آپ آئرنی اور فیٹ اور ٹریجڈی دیکھیں اس ملک کی کہ پرائم منسٹر کا سگا بھائی پرائم منسٹر کے گھر سے 7-8 کلومیٹر پرے کلفٹن کی جو مین روڈ ہے وہ سب سے بزی روڈ ہے, اور کوئی رات کے 3-4 بجے بھی نہیں, کوئی 10-11-12 بجے کا ٹائم تھا. اس ٹائم اس کو پولیس جو وردیوں میں ہے وہ اس کو مار دیتی ہے اور دی پرائم منسٹر از ہیلپ لیس. بٹ اٹ از آلسو ورتھ مینشننگ کہ مرتضیٰ صاحب بہت کرٹیکل تھے بے نظیر بھٹو صاحبہ کے بارے میں, ان کی گورنمنٹ کے بارے میں. بے نظیر کے لیے کم تھے, آصف صاحب کے لیے وہ بہت زیادہ کرٹیکل ہوتے تھے. ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے ہائی جیک کر لیے ہماری پارٹی اور ہمارا سارا کچھ, اور اس پوائنٹ پہ ان کی والدہ بھی جی ان کے ساتھ ایسے ہی ہے جی, ایسے ہی ہے. مطلب اب کوئی بھی کردار ان میں سے سوائے آصف صاحب کے دنیا میں نہیں رہا, لیکن یہ باتیں اسی طرح تھیں, اسی طرح پریس میں کوٹ ہوتی تھیں, اسی طرح ٹی وی پہ یا میڈیا پہ آتی تھیں اور اسی طرح سامنے آئی. اچھا, آپ ویسے یو ور اراؤنڈ آئی تھنک 27-28 پہلی ٹرم میں بھٹو صاحبہ کی, تو اس ٹائم پہ آپ کو یہاں پہ پنجاب میں لاہور میں یا اس ٹائم پہ آپ کراچی میں تھے؟ میں دونوں جگہوں پہ تھا. جب کراچی میں بھی تھا تو ایسے تو نہیں تھا کہ وہیں رہتا تھا, مطلب آپ آتے جاتے. ہاں ڈیفینیٹلی. تو یہاں پہ آپ کو کیا فیلنگ ہوتی تھی کہ بے نظیر صاحبہ کے بارے میں, ان کی گورنمنٹ کے بارے میں لوگ سیٹسفائڈ ہیں یا لوگ ڈس اپوائنٹڈ تھے؟ یار پتہ کیا, مطلب اتنی کنٹراورسی چلتی ہوتی تھی. مولانا فضل الرحمان کا پہلے بیان آ جاتا تھا کہ عورت کی حکمرانی جائز نہیں ہے. ایک ہی اخبار ہوا کرتا تھا مشہور لاہور کا جنگ اخبار, کراچی میں بھی وہی, اس پہ اتنی بڑی سرخی لگ جاتی تھی. وہ فضل الرحمان صاحب جو آج PPP کے ساتھ جو ہے جی, مطلب وہ ایک شور مچ جایا کرتا تھا, ایک ہنگامہ شروع ہو جاتا تھا. ہم اور کوئی سورس تھا نہیں, کوئی میڈیم تھا نہیں, تو یہی سمجھتے تھے کہ یہی حق ہے, یہی سچ ہے, یہی درست بات ہے, یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. نہ اتنے یوٹیوب چینلز تھے, نہ اتنے علماء ٹی وی پہ آتے تھے کہ کوئی وہ بتاتے, مثال دیتے کہ بھائی وہ کہتے تھے جامع نظر کا فتویٰ ہے, کبھی کہیں کدھر کا ہے, کوئی اس طرح کی باتیں آتی تھیں. پھر کچھ عرصے کے بعد وہ کہہ دیتے تھے کہ یہ مخصوص حالات میں عورت کی حکمرانی جائز ہے, تو پھر قوم اور لوگ اس طرف سوچنا شروع کر دیتے تھے کہ اچھا چلو کوئی اسپیشل سرکمسٹانسز ہیں پاکستان میں, تو یہ خاتون پرائم منسٹر ہے تو چیز ایکسیپٹیبل. مطلب آپ کہو نا کہ ٹف ٹائم, میرا خیال ہے کہ اس وقت کے ان حالات کے اندر بھی بہت ٹف ٹائم تھا ان کے لیے. پھر ایک بہت بڑی پرسیپشن جو بننی شروع ہوئی وہ یہ ہوئی کہ جی جو اسٹیبلشمنٹ ہے, جو ملٹری ہائرارکی ہے, وہ شاید بے نظیر کی گورنمنٹ سیک کرنے لگی ہے, اور اس کے لیے کوئی آپریشن وہ کر رہے ہیں, مڈ نائٹ جیکالز کا نام جس کو دیا بعد میں. اور ان کو IB کے جو ہیڈ تھے ان کے ریٹائرڈ بریگیڈیئر صاحب,
انہوں نے ڈسکلوز کر دیا کہ جی آپ کی گورنمنٹ جو ہے وہ فوج ہٹانا چاہتی ہے. ایک تو یہ بھی مفروضہ ہے کہ شاید یہ ٹوٹلی بیس لیس بات تھی, کوئی ایسی بات نہیں تھی, قطعاً ایسی نہیں تھی. اور دوسری یہ چیز ہے کہ وہ آگے چل کے بات تھوڑی سی درست بھی ثابت ہوئی کہ ان کے جو پریزیڈنٹ تھے, مطلب اس وقت گورنمنٹ ان کی اسٹرانگ تھی کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان فاروق لغاری صاحب, جو ان کے والد کے بہت اچھے دوست تھے, جن کو یہ انکل کہا کرتی تھی, اور جو ان کو اپنی فیملی میں بیٹھ کے اپنی بیگم کو کہتے تھے کہ یہ اپنی نن سے بات کرو, تو وہ مطلب بہن کا درجہ دیتے تھے ان کو سب. انہوں نے ہی ان کی گورنمنٹ سیک کر دی. لیکن اس وقت جو آصف صاحب پہ ایلیگیشنز تھیں کرپشن کی اور پرائم منسٹر پہ, وہ بہت بلیٹنٹ اور واضح اور بڑی وہ موشگاف تھیں, وہ چھپائی نہیں جاتی تھیں, وہ بالکل اوپنلی ہو رہی تھیں چیزیں. کوئی ایک ٹرانزیکشن پکڑی گئی یو کے اندر, آئی بلیو کسی اسٹور سے کوئی بڑا قیمتی 1.5-2-2.5 لاکھ پاؤنڈ کا کوئی ہیرو کا سیٹ خریدا گیا, کہ بریسلیٹ خریدا گیا, اس کی پیمنٹ کسی سوئس اکاؤنٹ سے ہوئی, وہ چیک دیا گیا. وہ ساری چیزیں, کیونکہ اس وقت تک وہ ان کے خلاف چیزیں جو تھیں وہ چلنی شروع ہو گئی تھیں, اور ان کی گورنمنٹ جو تھی وہ اس نے سیک کر دی. اس نے فاروق لغاری صاحب نے, اس نے پریزیڈنٹ فاروق لغاری نے, اور کچھ نہ کر سکیں. شی واز اگین. اس کے بعد پھر گورنمنٹ آتی ہے, یہ اگین 52B کے تحت 58(2)B کا 4 دفعہ استعمال ہوا, یہ شاید اس سے زیادہ دفعہ ہوا. 4 دفعہ یہ تھا نا کہ 2 دفعہ بے نظیر کی گورنمنٹ گئی, اور 2 دفعہ خیر وہ دوسری دفعہ نواز شریف صاحب کی, تو سب کچھ چلا گیا. اور تھوڑا نواز شریف صاحب کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں, جو اگین ہم نے پہلے بھی نواز شریف صاحب نے ہر وہ حربہ کیا ان کو ڈیفیم کرنے کے لیے. وہ جو ایک بڑا مشہور واقعہ ہے, جو میرا خیال ہے ڈسکس بھی نہیں کرنا چاہیے, کہ جہازوں سے کوئی پیمفلیٹ گرائے گئے بیہودہ تصویروں والے, وہ بھی ہوا, دنیا نے دیکھا. اور بٹ آلسو جسٹ دا فیکٹ کہ یہ جو IJ آئے اس ٹائم پہ ان کی پارٹی تھی نواز شریف صاحب کی, آن ریکارڈ وہ بلا صاحب جنرل حمید کو کلیم کرتے ہیں کہ میں نے بنائی, نہیں, بٹ انٹرویو جو ہے وہ آئی تھنک وہ بلا صاحب, ان کا نام میرے ذہن سے مستنصر باللہ, جی ان کا انٹرویو ہے جس میں واضح وہ کہتے ہیں کہ اچھا ہم نے اس کو فنڈ کیا. یعنی کہ کلیئرلی جو آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز تھیں وہ کاؤنٹر کرنا چاہ رہی تھیں پاکستان پیپلز پارٹی کو, خاص طور پہ پنجاب میں. میرا یہ خیال ہے کہ کہیں نہ کو بہت بڑا گیپ تھا, ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا بٹوین دی اسٹیبلشمنٹ اینڈ دی پیپلز پارٹی اینڈ دی لیڈرز اینڈ دا گورنمنٹ. میرا خیال ہے وہ اتنا بڑا ڈیفیسٹ تھا کہ وہ کبھی اس دور میں فل ہی نہیں ہو سکا, وہ کبھی قریب ہی نہیں آ سکے. مطلب 1-2 سال ہی وہ کرتے تھے, اور ان کی نہیں بن پاتی تھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, اور وہ کسی اور ریزن کی وجہ سے شوٹ ڈاؤن ہو جاتے تھے. ساتھ سونے پہ سہاگا, اس زمانے میں اتنا کرپشن کا رواج نہیں تھا, یا تھی تو ایسے کلینڈسٹائن طریقے سے ہوتی تھی کہ لوگوں کو پتہ نہیں لگتا تھا, میڈیا اتنا ایکٹیو نہیں تھا, تو خبر نہیں آتی تھی, اتنی اچھالی نہیں جاتی تھی. آج تو یہ ہے نا کہ آپ نے 50 روپے کسی ٹریفک کانسٹیبل نے سڑک پہ کسی گاڑی والے سے لیے ہیں, تو اس کی کہیں ویڈیو بھی بن رہی ہوگی, اور شام کو پٹیاں چل رہی ہوں گی. چہ جائے کہ جو بڑے پروجیکٹس ہیں وہ تو چھپتے ہی نہیں, لائم لائٹ میں آ جاتے ہیں. اس طریقے سے یہ جو اس وقت کے معاملات تھے وہ بھی ان کو سامنے آنے شروع ہو گئے کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہیں, کس طرح کی میل پریکٹسز کر رہے ہیں, وہاں کیا ہو رہا ہے. پھر کوئی باہر گھر خریدا انہوں نے, وہ جو سرے پیلس ہے بڑا مشہور, وہ بھی خبر نکل گئی, بات نکل آئی, سامنے آ گئی. تو یہ چیزیں ساری جو تھیں ان کے اگینسٹ گئیں. فاروق لغاری صاحب نے ان کی گورنمنٹ توڑ دی. نواز شریف صاحب بھی لیڈر آف دی اپوزیشن تھے, وہ بھی بڑے ایکٹیو تھے. اس کے بعد پھر الیکشن ہوتا ہے, اور یہ نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ آ جاتی ہے, تو بے نظیر صاحبہ جو ہیں وہ ملک سے باہر چلی جاتی ہیں زرداری صاحب کے ساتھ, کیونکہ ان کے اوپر کیسز بن جاتے ہیں. دس از آفٹر ہر سیکنڈ ٹرم. اس میں ایک احتساب بیورو بناتے ہیں جس کے سیف الرحمان صاحب ہیڈ ہیں, جو ابھی آج کل قطر یا کویت میں ہوتے ہیں, نواز شریف صاحب کے ریلیٹیو بھی ہیں. وہ ہر حربہ استعمال کرتے ہیں. ان کی ٹوٹل کنسنٹریشن یہی ہوتی ہے کہ بھٹو فیملی کے
ایسیٹس نکالے جائیں، ان کے ناجائز کام نکالے جائیں، ان کو پبلسائز کیا جائے تاکہ ان کو ایز پولیٹیکلی ان کو ختم کیا جائے اور ان کو ڈسمینٹل کیا جائے یا ان کو ایٹ بے رکھا جائے. تو اس دوران ان کو 2 کورٹ سے کنوکشن بھی ہوئی. ایک میں وہ بڑا فیمس جو کیس ہے جس میں جسٹس قیوم صاحب کی گفتگو ہو رہی ہے اور وہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ ان کو اتنی سزا دے دو. وہ کہتے ہیں میں اتنی نہیں دے سکتا، اتنی میں ضرور کر دوں گا، اس سے زیادہ کو تھوڑی سی ایکسیپٹیبل یا ڈائجسٹیبل نہیں ہوگی لیگل کمیونٹی کو. نہیں سوری، یہ کیا سچویشن ہے؟ جسٹس قیوم صاحب کی ٹیلی فون پہ گفتگو ہے شہباز شریف صاحب کے ساتھ، جہاں وہ ان کو کہتے ہیں، کیونکہ نواز شریف صاحب پرائم منسٹر ہیں، شہباز شریف صاحب چیف منسٹر ہیں، وہ ان کو کہتے ہیں جسٹس قیوم صاحب از اے سٹنگ جج آف دی لاہور ہائی کورٹ. ایک اسپیشل ٹریبیونل بنا ہوا تھا جس میں جسٹس قیوم صاحب بیٹھتے تھے، جو یہ تھا کہ یہ جو کرپشن کے کیسز ہیں ان کا اسپیڈی ٹرائل ہو، ڈے ٹو ڈے ہیئرنگز ہوں. اس میں وہ ان کو انسٹرکشن دے رہے ہیں کہ اس فلاں کیس میں بے نظیر بھٹو کو اتنی سزا دے دیں، زرداری کو اتنی سزا دے دیں. اس طرح کی چیزیں ہیں. تو وہ بھی سامنے آ گیا، سرفیس کر گیا. تو لیٹر آن 4-5 سال بعد سپریم کورٹ نے ان کو ایکوٹ کر دیا کہ گورنمنٹ کی میڈلنگ تھی اس کے اندر، یہ فیصلہ کرانے میں یہ درست نہیں. پھر بعد منی لانڈرنگ کے کیسز تھے آصف صاحب کے اوپر، وہ اس میں بھی سزا ہوئی، لیکن لیٹر آن بعد میں سارے جو تھے وہ کویش ہو گئے اور ختم ہو گئے اور جو آنریبلی ایکوٹ کر گئے. ایک میں تو ان کو بڑا ہیوی فائن بھی ہوا ڈالرز کے اندر. جی آئی تھنک وی ہیو ٹو ایکسیپٹ کہ اس میں سے کچھ کیسز دیکھیں، ایک سائڈ پہ تو یہ ہے کہ اگر بوگس کیسز کرنے تھے تو بے نظیر صاحبہ کے نام پہ ہو سکتے تھے. جی جو باہر فوراً انہوں نے کرپشن کے کیسز پکڑے وہ سارے کے سارے زرداری صاحب کے نام پہ تھے، ان کے بینک اکاؤنٹس اور بینک اکاؤنٹس تھے. اینڈ اس کے اندر کیونکہ فارن ایجنسیز بھی، فار ایگزامپل سویڈش کورٹس بھی انوالو تھے، تو وہ اپنے اینڈ سے بھی ان کو ویریفائی کر رہے تھے. جو سیکنڈ ٹینیور تھا نواز شریف صاحب کا، انہوں نے بڑا کانسنٹریٹ کیا، سویڈش گورنمنٹ کے ساتھ کولیبریٹ کیا، یو کے کی گورنمنٹ کے ساتھ، اور وہاں ان سے ایویڈنس نکالے، ان سے بھی لکھایا پڑھایا. تو وہ بڑے پکے ایویڈنسز تھے. مطلب وہ کوئی ظاہری بات ہے پاکستان میں تو آپ مینیج کر سکتے ہیں، مینیپولیٹ کر لیتے ہیں، آرم ٹویسٹنگ کر لیتے ہیں، باہر تو ایسے ہوتا نہیں ہے. تو وہ انہوں نے وہاں سے بھی ایویڈنس کولیٹ کیے، گیدر کیے جو ان کے اگینسٹ جاتے تھے. اچھا، میں ایک انٹرسٹنگ آرگیومنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا ان کی کرپشن کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ جو انٹرسٹنگلی انف میں نے کامنٹ پڑھا تھا ہمارے یوٹیوب پہ، تو آئی تھنک اٹس ورتھ ڈسکسنگ اس چیز کو. انہوں نے کہا کہ یار آپ کا جو ملک ہے اس کے اندر آپ کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں الیکشنز لڑنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ آپ نے اگر الیکشن لڑنا ہے یا کوئی بھی بہتری آپ نے کرنی ہے تو یو نیڈ ٹو، آپ کو پیسے دے کے ٹریڈنگ وغیرہ کرنی پڑتی ہے. جی اب وہ کہتے ہیں کہ باہر کے جو ملک ہیں نا وہاں پہ وہ لابینگ ہوتی ہے، یعنی کہ لوگ جا کے وہ فنڈ دیتے ہیں، فنڈز جو ہیں ان کو اکٹھے کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو ملک ہے اس کے اندر یہ ایک لابینگ کا میکنزم ہے کہ آپ اس طرح کرپشن کے ذریعے پیسے اکٹھے کرو اور اس پیسے کی بنیاد پہ ہی آپ اپنی حکومت چلا سکتے ہو، ورنہ آپ کے پاس فنڈز ہی نہ ہو حکومت چلانے کے لیے. اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں جہاں تک تعلق ہے نا باہر فنڈنگ کی، آئی ہیڈ اے چانس ٹو سی ون آف دا میٹنگس اوباما کے ساتھ وائس پریزیڈنٹ ڈک چینی تھا، جو بائیڈن تھا، جو بائیڈن تھا، جو اور اس کے خلاف کون تھا وائس پریزیڈنٹ؟ رومنی کون تھا؟ مک رومنی. میں نے امریکہ میں جس ہوٹل میں میں ٹھہرا تھا وہ ان کے مین ٹرین اسٹیشن کے ساتھ تھا بیفور گوئنگ ٹو جیل. وہ وہاں پہ میں نے دیکھی کہ ان کی ایک کاکٹیل پارٹی ہو رہی تھی. مک رومنی ہی تھا. رومنی تھا. تو میں نے دیکھا کہ ہر طرف وہ بندے کھڑے ہیں جن کے کانوں میں وہ ہیڈ فون لگے ہوئے ہیں، اور وہ ایسے کرتے تھے. تو یہاں ان کے ہوسٹرز میں گن بھی نظر آتی تھی. وہ ان کی اسپیشل برانچ یا پولیس کے یا FIA کے یا CIA جو بھی ان کی تھی اس کے بندے تھے. تو وہاں پہ وہ دوپہر کو کاکٹیل پارٹی تھی. تو دیر آئی سو دی جوئش لابی کے لوگ جن کے سر پہ چھوٹی چھوٹی ٹوپیاں وہ لگاتے ہیں تو وہ آئیڈینٹیفائی ہو جاتے ہیں. وہ لوگ آئے ہوئے تھے. تو کسی نے کہا جی کہ یہ فنڈ ریزنگ کی کاکٹیل پارٹی ہے. وہ آئے اینڈ دیر 2
اسمال گلاسز آف شیمپین اور وائن اور وہ بھی جو بھی دوپہر کو پیتے ہوتے ہیں، اور کسی نے $50,000 دیے، کسی نے $1,00,000 دیا، کسی نے $1 ملین دیا، وہاں پر 15 کے 17 ملین ڈالر اکٹھے ہوئے. تو وہ دیکھتے دیکھتے میرے ہوئے. اب باہر تو یہ رواج ہے، یہ بالکل درست بات ہے، بیکاز آپ دیکھیں تو باہر جو ہے ان کی جو آٹو موبائل انڈسٹری ہے وہ فنڈ کرتی ہے پریزیڈنٹ کا الیکشن، اور ان کی جو فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے وہ اتنے بڑے بڑے فنڈز دیتی ہے. ہمارے ہاں پاکستان میں کوئی ایسا رواج نہیں ہے قطعاً. مطلب وہ جو جس صاحب نے کامنٹ کیا ہے انہوں نے بالکل ٹھیک آئیڈینٹیفائی کیا ہے. اچھا، اب ہمارے ہاں چونکہ جو الیکشن لڑنے کا پروسیس ہے وہ میری ایک ویلاگ بھی ہے جس میں میں نے کہا جی 15 سے 20 کروڑ روپے لگتے ہیں ایک MNA کے الیکشن کے لیے، اور 10-12 کروڑ 8 کروڑ لگ جاتا ہے، زیادہ بھی لگ جاتے ہیں. اب تو جو مہنگائی پچھلے 1 سال میں ہوئی ہے یہ فگرز ڈبل ٹرپل چلے گئے. تو اور اگر آپ اس کو کنٹریبیوٹ کریں کہ جی یہ 200 MNAs ہیں اور 600-700 MPs ہیں، اس پیسے کو اکٹھا کریں تو اٹ رنز انٹو ہنڈریڈز آف بلینز آف روپیز. اور جو پارٹیز ہیں مین، بلکہ سننے میں آتا ہے کہ جو بڑی پارٹیز ہوتی ہیں یہ اپنے MPs MNAs کو پیسہ بھی دیتی ہیں. یہ بات جس بھائی صاحب نے یہ کامنٹ کیا انہوں نے درست رپورٹ کی ہے. اب بات آتی ہے کہ جی اس کو سپورٹ کرنا، کہنا جی کہ جناب وہ مجبور ہوتے ہیں، اب انہوں نے کرنا ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے الٹیمیٹلی اچھا کام کرنا ہوتا ہے. یہ چیز ایک آپ حیدر سمجھ لیں کہ کسی بھی اچھے کام کی بنیاد جرم پہ، کرائم پہ نہیں رکھی جا سکتی. مطلب آپ کہیں کہ میں نے نماز پڑھنی ہے اور نماز میں چونکہ پاس ٹریفک کا رش ہے تو مجھے ڈسٹریکشن کوئی نہ ہو تو میں جلدی سے 2 ریڈ وائن کے گلاس پی لوں تاکہ میں تھوڑا سا کول رہیں میری نروز اور میں کنسنٹریٹ کر سکوں کہ میں اللہ سے لا لگا سکوں. تو یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، نہ اللہ کو پسند ہے، نہ نبی کا حکم ہے، نہ ہمارے دین میں ہے، نہ شریعت میں ہے. تو وہ ہم اس کو سپورٹ نہیں کر سکتے، اس کو واؤچ نہیں کر سکتے، لیکن ہوتا ایسے ہی ہے. مجھے پتہ ہے، میں نام نہیں لے سکتا، ایسی پارٹیاں جو خود اپنے پوٹینشیل کینڈیڈیٹس کو 2-2 4-4 کروڑ روپیہ فی بندے کو دیتے ہیں کہ بھئی یہ آپ ہماری طرف سے ہے، باقی یو چپ ان یو پول لگاؤ. بیکاز ہر پارٹی چاہ رہی ہوتی ہے کہ ہم اتنی کو میجورٹی لے لیں، اتنے کو بندے کر لیں کہ کل کو ہم پرائم منسٹر بن جائیں یا چیف منسٹر بن جائیں. یا ایک بندہ کہتا ہے جی کہ میں کو 10-15 بندوں کا لیڈر بن جاؤں تاکہ کل کو پریشر گروپ بنے اور میں کو منسٹری لے سکوں اپنے لیے. تو وہ ان 10-15 پوٹینشیل کینڈیڈیٹس کو جو اس کے علاقے کے ہوتے ہیں یا اس کے گرد و نواح کے ہوتے ہیں یا اس کے تعلق کے ہوتے ہیں ان کو وہ فائنینس کرتا ہے. یہ بات تو یہاں تک تو بالکل درست ہے. لیکن اب یہ فلسفہ کہ چونکہ انہوں نے الٹیمیٹلی اچھا کام کرنا ہوتا ہے، اب بیسیکلی جب آپ اپنے پیسے دے کے لگا کے آتے ہو نا 10-15-20 کروڑ، تو پھر وہ ایک اچھا کام نہیں رہتا، پھر وہ ایک پولیٹیکل ایمبیشن نہیں رہتا، پھر وہ ایک بزنس وینچر بن جاتا ہے. جس طرح آپ ایک پلاٹ لیتے ہیں 2 کروڑ 4 کروڑ 6 کروڑ کا اس نیت سے کہ یا تو گھر بنائیں گے یا انویسٹمنٹ ہے تو یہ 7 کا ہو جائے گا 8 کا ہو جائے گا، یا آپ کوئی بلڈنگ لیتے ہیں اس کو کرائے پہ دیتے ہیں وہاں سے رینٹل انکم استعمال کرتے ہیں. اسی طریقے سے یہ آپ کا بزنس وینچر بن جاتا ہے کہ جی 15-20 کروڑ روپے لگائے ہیں، اب ہم نے 15-20 کروڑ تو نکالنے ہیں. یہ تو ہوا اصل زر. پھر آگئی جو ان 4 سال 5 سال میں انفلیشن ہوگی وہ ریکور کرنی ہے، اوپر سے پھر ہمیں نفع چاہیے. مطلب آپ ہمارے کسی پولیٹیشین کو دیکھ لیں، کسی MP MNA کو دیکھ لیں، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو سائیکل پہ آتا ہے یا موٹر سائیکل پہ آتا ہے یا پبلک ٹرانسپورٹ پہ آتا ہے یا جو کوئی 2 مرلے کے گھر میں رہتا ہے. ہاں ہیں ایسے لوگ جماعت اسلامی کے جو اس وقت امیر ہیں، ان کا گھر دیکھو تو وہ واقعی ایک صحیح مسلمان لیڈر کی مثال ہے کہ وہ بڑا چھوٹا سا سادہ سا ان کا گھر ہے، پرانا سا وہی ہے، اور ان کو جو کم جماعت کی طرف سے گاڑی ملی ہوئی ہے اسی کو وہ استعمال کرتے ہیں. تو وہ تو ٹھیک ہے. باقی اگر آپ ساروں کو دیکھیں، آپ لائف سٹائل چاہے آپ نون لیگ کے دیکھیں، چاہے پیپلز پارٹی کے دیکھیں، چاہے باقی دینی جماعتوں کے دیکھیں، آپ وہ ساروں کے بہت انتہائی شاندار ہیں. سب کے گھر ہیں، محلات ہیں، بلکہ جو کچھ ہمارے MPs اور MNAs ہیں ان کے جو گھر ہیں 30 کنال 40 کنال 60 کنال کے، اور وہ سب کو بتایا جاتا ہے کہ جی یہ پیدا ہوئے تھے خزانے کے اوپر اور ان کے گھر کے اندر سے تیل نکل آیا تھا، اور بہت ہی یہ بڑے بڑے زمیندار ہیں یا بہت بڑے فیوڈل لارڈز ہیں، اور ہمیں یہ ڈائجسٹ کرائی جاتی ہے بات کہ سر آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیں کہ یہ جو پرٹیکولر صاحب ہیں، یہ جو حیدر علی شاہ صاحب ہیں،
میں آپ کا نام لے رہا ہوں، کوئی اور شاہ صاحب سے نہ آپ کا نام ملتا جلتا ہو، تو ان کے پاس جو یہ مطلب 40 کنال کا گھر ہے یا 4 لینڈ کروزریں ہیں، پھر مثالیں دی جاتی ہیں کہ جی یہ 20 گارڈوں کے ساتھ چلتے ہیں، یہ 50 گارڈوں کے ساتھ چلتے ہیں، یا واللہ باللہ یہ اور کیا کرتے ہیں، اور یہ کس چیز طرح پسند کی جاتی اور ہے. یہ چیز پسند کی جاتی ہے. مطلب دیکھیں اب ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں ان کے پاس ہوائی جہاز ہیں، جہانگیر ترین صاحب کے پاس ہوائی جہاز ہیں، علیم خان صاحب کے پاس ہوائی جہاز ہیں، اور کئیوں کے پاس ہوں گے جو شاید میں نہیں جانتا یا ہم نہیں جانتے یا ہمیں نہیں پتہ، اور یہ مطلب یہ بتایا جاتا ہے. تو وہ ان کے لیے اٹس اے بزنس وینچر، ان کے لیے فار آل آف دیم اٹس اے بزنس وینچر. تو وہ پیسہ باقی تو کوئی یہ چیزیں کہہ کے ہم جسٹیفائی نہیں کر جسٹیفائی نہیں سکتے. کر، کوئی گنجائش نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں. مطلب آپ کسی کی جان بچانے کے لیے کسی کی جان لے نہیں سکتے کہ یار یہ 2 بندے میں نے مار دیے، میں نے انہوں 18 کو بچانا تھا. کہیں قطن کوئی گنجائش نہیں ہے، نہ قانون میں، نہ دین میں، نہ مذہب میں، نہ اخلاقیات میں، نہ انسانیت میں، نہ معاشرت میں. کہیں اس چیز کا کوئی مذہب پرچار نہیں کرتا، کہیں کوئی اجازت نہیں دیتا. اس لیے یہ چیزیں تو بالکل ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہیں. اور یہی ہمارے ملک میں سو انفارچونیٹ کہ کرپشن کی بنیاد ہی یہی ہے. لوگ جسٹیفائڈ فیل کرتے ہیں. میں کہتا ہوں یار دسو، میں 12 کروڑ روپیہ لا کے آیا، میں ایم پی اے بنیا، ایم این اے بنیا، میں مطلب ہے کوئی نہ پیو دو نوکر، میں ریکوری نہیں کرنی ہے اپنی. میں یار دسو ساڈے بچے نہیں ہیں کہ ایسی روزی روٹی نہیں کمانی، نہ میں کوئی کاروبار کر سک رہا ہوں، نہ کچھ کر سک رہا ہوں. پھر ہمارا پولیٹیکل کلچر ایسا ہے کہ اب وہ جو ایم پی اے ہے وہ کچھ 3 جگہ ڈیرے چلا رہا ہے، یہاں روز 50-100 بندہ کھانا کھاتا ہے، اور وہ سارا دن کیا ہے، کبھی تھانوں میں جا رہا ہے، کبھی کچہریوں میں جا رہا ہے، وہ جائز ناجائز الٹے سیدھے کام کر رہا ہے، اس نے بے پناہ ملازم رکھے ہوئے ان کاموں کو کرنے کے لیے. تو وہ ایک جسٹیفیکیشن ڈیولپ ہو جاتی ہے جس کو وہ مورلی بھی ٹھیک سمجھتا ہے اور لیگلی بھی ٹھیک سمجھتا ہے. وہ کہتا ہے یار یہ میں نے اتنے پیسے لگائے ہیں، اب میں اپنا نظام کیسے چلاؤں، یہ سرکٹ کو کیسے چلاؤں. تو وہ کہتا ہے یار مہینے کا مجھے 2 کروڑ تو آنا چاہیے، آئے گا ہی تو میں یہ نظام چلاؤں گا. 3 ڈیرے، باقی کون ہے سر بندہ جو خدمت. دیکھیں نا خدمت خلق کی بات ہے تو وہ مولانا عبدالستاردی نے کی، انہوں نے اپنا جو کچھ تھا دیا، پورے جہان سے اکٹھا کیا اور وہ کیا. اب خدمت خلق کر رہا ہے تو آج وہ نوجوان جے ڈی سی کا ظفر عباس کر رہا ہے. مطلب اس نے گورنر کی آتما رول دی، گورنر سے اس نے اتنے پیسے خرچ کرا دیے ہیں کہ کامران ٹیشوری صاحب ایک دفعہ تو کہتے ہوں گے کہ یار یہ کدھر سے مجھے چمڑ گیا ہے. لیکن ٹھیک ہے، یعنی کہ لوگ گورنمنٹ سے باہر رہ کے آؤٹ آف دا گڈنس آف دیئر ہارٹس لوگوں کا بھلا کر سکتے ہیں. سر کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے سامنے کتنی زندہ مثالیں ہیں. یہ آپ لاہور دیکھ لو، ہمارا جناح ہاسپٹل کے اندر کڈنی کا جو جتنا سیٹ اپ ہے، گوہر اجاز صاحب از اے ٹیکسٹائل ٹائکون اور ریئل اسٹیٹ میں بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں، وہ اس کو چلا رہے ہیں اور اسٹیٹ آف دی آرٹ بنا دیا ہے. اور ہر مہینے جا کے وہاں پہ ایک کانفرنس یا سیمینار ہوتا ہے، اس میں ڈاکٹرز کو انعام ملتا ہے، نرسز کو باقاعدہ وہ جناب لفافے بند کر کے گورنمنٹ کی اجازت سے ان کو کیش ریوارڈز دیتے ہیں. وہاں تو بالکل ماحول ہی اور لگتا ہے. وہاں بہترین ڈائلسس مشینیں لگی ہیں، دوائیاں فری دے رہے ہیں، کھانا فری دے رہے ہیں، وہ ہر چیز کر رہے ہیں. تو گور صاحب تو کوئی چیف منسٹر نہیں ہے، گور صاحب کوئی پرائم منسٹر نہیں ہے، گور صاحب کوئی منسٹر نہیں ہے، گور صاحب کے پاس کوئی سرکاری ٹھیکے نہیں ہیں، کوئی وہ سرکار کو ان کی ملیں کو اسٹیل نہیں سپلائی کر رہی. وہ تو ٹیکسٹائل بناتے ہیں، باہر ایکسپورٹ کر دیتے ہیں، یا زمین خریدتے ہیں، اس پہ پلاٹ کاٹتے ہیں، سڑکیں بناتے ہیں، بجلی لگاتے ہیں، گیس لگاتے ہیں، خوبصورت انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں، اس میں ویلیو ایڈیشن کرتے ہیں. جو 10 روپے کا پلاٹ ہوتا ہے، جو 10 روپے میں بیچنا ہوتا ہے، وہ 25 کا بیچ لیتے ہیں کیونکہ انہوں نے اتنی اس کا فیسلٹیز دی ہوتی ہیں، تو کاروبار کر رہے ہیں. تو وہ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جن کو پیسے بنانے کا شوق ہے، کاروبار اتنی بڑی فیلڈ ہے. لک ایٹ منشا صاحب، وہ کیا کتنی بڑی امپائر بن گئی ہے. اور دیکھیں جن لوگوں کے پاس بینکس ہیں، سیمنٹ پلانٹس ہیں، سب کچھ ہے، تو کرو کاروبار کرو. پالیٹکس میں سر آپ کاروبار نہیں کر سکتے. دیکھیں پالیٹیشین وہ کامیاب ہے، اس پہ الزام نہیں ہے. مطلب وہ ایک بڑی اچھی مثال دی جو دہلی کے چیف منسٹر ہیں کیجریوال صاحب، انہوں نے کہا جی وہ فلاں چیف منسٹر نے 190 کروڑ کا جہاز لے لیا اپنے لیے. وہ اس طرح بولتے ہیں، میں کوئی ان کا خدا نخواستہ مذاق اڑانے کی کوشش نہیں کر رہا، جسٹ ٹرائنگ ٹو کہ ان کا ایکسینٹ ایسا ہے. انہوں نے کہا ہم نے وہ جہاز نہیں لیا اپنے لیے، ہم نے اپنی سرکار میں اپنی مہیلاؤں کو، عورتوں کو مہیلا کہتے ہیں ان کے لیے ہم نے پبلک ٹرانسپورٹ فری کر دی. ٹرینیں بھی فری ہیں، بسیں بھی فری ہیں، سب کچھ عورتوں کے لیے. چوائسیز یو بیک وہ آپ کرتے ہیں نا. خود وہ سادہ سا بشٹ پہنا ہوتا ہے، نیچے کوئی چپلی عام سی پہنی ہوتی ہے. آئی تھنک وہ بشٹ جو ہے اٹ از فار بیٹر دین گوچی ارمانی اینڈ ورساچی اس کے کپڑوں سے. لیکن وہ جو ان کی جو یاد ہوگی، جو ان کی شان ہے،
ان کے لیے محبت ہے لوگوں کی ان کے دلوں میں. دیکھیں نا عبدالستار ایدھی صاحب تو کہتے تھے میں نہاتا بھی نہیں ہوں کہ میں پانی ضائع نہ کروں. تو میرا خیال ہے ہی واز آؤٹ آف دوز 5-7 پیپل جن کا فیونرل اسٹیٹ فیونرل تھا اور گن کیریج پہ ان کی باڈی لائی گئی. ضیاء الحق صاحب کی تھی, ایون میرا خیال ہے فیلڈ مارشل ایوب خان کو بھی گن کیریج بھی, قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی تھی, یا اور 1-2 لوگ ہوں گے. تو وہ ان کو ملا. اس کے بعد اور کیا چاہیے آپ کو کہ جب آپ کو اسٹیٹ کی رسپیکٹ مل گئی, پورے ملک کی مل گئی, قوم کی مل گئی, تو پالیٹکس میں تو یہ الاؤڈ نہیں ہے. یہ جو تھا نا مطلب وہ آصف صاحب نے بڑا برا نام کمایا اپنے لیے بھی اور بی بی کے لیے بھی اور اپنی پارٹی کے لیے بھی. وہ انوالو تھے یا نہیں تھے یہ خدا بہتر جانتا ہے, وہ بہتر جانتے ہیں, یا عدالتیں بہتر جانتی ہیں. میں نے آپ کو اپنا نظام بتا دیا ملک کا. ایک طرف وہ 1.5 لاکھ کا وکیل کھڑا ہے جو مہینے کی تنخواہ لے رہا ہے, جو صبح سویرے پہلے نیب کے دفتر جاتا ہے, وہاں کیس اسٹڈی کرتا ہے, پھر کورٹوں میں جاتا ہے اپنی گاڑی کے اندر. پارکنگ اس کو ملتی کوئی نہیں ہے, ڈرائیور اس کے پاس ہے کوئی نہیں, وہیں سے وہ دال چاول کی ریڑھی سے وہ کھاتا ہے دوپہر کا کھانا. اب دوسری طرف سے جناب اعتزاز احسن صاحب آ رہے ہیں جن کے ساتھ 8 وکیل ہیں, پیچھے 6 ان کے پی این ہیں جنہوں نے ساری وہ لا بکس اٹھائی ہوئی یا ریفرنسز اٹھائے ہوئے ہیں. وہ دیکھ کے ویسے ہی اس بیچارے کی پینٹ ڈھیلی ہو جاتی ہے کہ یار میں کیا کروں, میں کیا بولوں. اب آپ اعتزاز صاحب کو آپ نے بولتے ہوئے دیکھا ہے, امیکولیٹ انگلش, کمپلیٹ ماسٹری آف لا, اردو شاندار, شاعری وہ سمجھتے ہیں اور شاعری کرتے بھی ہیں. مطلب مجھے یاد ہے ایک دفعہ وہ اس میں تھے نیشنل اسمبلی میں, تو ان کی کوئی آرگیومنٹ ہو گیا چودھری نثار صاحب نے. تو چودھری نثار صاحب نے انہوں نے وہ پڑھی بہت بڑی ایک نظم, تو چودھری نثار صاحب ادھر سے طیش میں آ گئے تو کچھ بڑبڑانے لگے اور کہنے لگے کہ آئی ول ٹیک یو ٹو کورٹ. انہوں نے کہا آئی ول ٹیک یو ٹو دا کلینرس. میرا خیال ہے شاید آدھی اسمبلی کو سمجھ بھی نہ آئی ہوگی کہ وہ بات کیا کی انہوں نے. تو اس کا پائے کے جو لوگ ہیں ان کو کیسے ہماری پروسیکیوشن کے وکیل فیس کر سکتے ہیں. تو سرپرائزنگلی یہ چیز جو ہے, ہم ٹاپک سے ہٹ گئے, یہ وہ کوئی چیز ثابت نہیں ہو سکتی, یہاں پہ کوئی بھی آپ نہیں ثابت کر سکتے. سو انفارچونیٹ بٹ اٹ از لائک دس, انلیس بہت بڑا ریولیوشن آئے, ہمارا سارا سسٹم ریویمپ ہو, اور پھر چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف جا سکتی ہیں. اینڈ آئی تھنک فار دا ریکارڈ وی شوڈ آلسو مینشن کہ زرداری صاحب جو تھے وہ اکوٹ ہو گئے تھے سارے چارجز سے. جی سب چارجز سے آنریبلی ایکویٹڈ. تو اب باہر چلی جاتی ہیں, بے نظیر مشرف صاحب کا دور ہے اور وہ باہر رہتی ہیں. مشرف صاحب الاؤ بھی نہیں کرتے ان کا آنا. میاں نواز شریف صاحب بھی باہر چلے جاتے ہیں اپنی ڈیل کر کے, وہ اٹک قلعے میں بند ہوتے ہیں, وہ جناب ڈیل ہو جاتی ہے, سعودی جہاز آتا ہے اور ان کو لے کے چلا جاتا ہے. اب جہاں میدان صاف چھوڑ دیا جاتا ہے پرویز مشرف صاحب کے لیے, پرویز مشرف صاحب ایک پارٹی بناتے ہیں, وہ پارٹی جیت جاتی ہے, وہ اس پرائم منسٹر کو ہٹا دیتے ہیں, وہ نیا پرائم منسٹر بٹھا دیتے ہیں. پرائم منسٹر کو کہتے ہیں الٹا لٹک کے دکھاؤ, وہ دکھاتا ہے, وہ کہتے ہیں یوں کرو وہ کرو, وہ جو کرتے ہیں. اس دوران مشرف صاحب سے جو اچھے کام ہو جاتے ہیں وہ بھی آن ریکارڈ ہیں, جو ان سے غلط کام ہوتے ہیں, جو انہوں نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا حال کیا, اور جو باقی مسائل ہوئے, جو لال مسجد والا واقعہ, وہ سارا کچھ ہوتا ہے. بٹ اس کو ویکیوم ہے, پولیٹیکل ویکیوم ہے, کوئی پیچھے پکی پارٹی ہے ہی نہیں, پولیٹیشین ہے ہی نہیں. نون لیگ کے بھی باہر ہیں, پیپلز پارٹی کے بھی باہر ہیں. اٹ شوڈ بی مینشنڈ کہ پرویز مشرف صاحب کو دونوں انتہائی ناپسند تھے. ان کو نواز شریف کے ساتھ ان کا پورا وہ مسئلہ ہوا جی, اور ان کے تو یعنی کہ ایک پوائنٹ پہ لگ رہا تھا کہ شاید وہ ان کو ڈیتھ سینٹنس کی طرف لے جائیں. وہ غداری کا مقدمہ تھا ان کے اوپر, ہائی جیکنگ کا مقدمہ تھا ان کے اوپر, تو اس کی سزا میکسیمم ڈیتھ سینٹنس تھی, اسی طرف انہوں نے لے کے جا رہی تھی. اور دوسری سائڈ پہ اگر آپ پرویز مشرف صاحب کی کبھی آٹو بایوگرافی پڑھیں, وچ آئی ووڈ ریکمینڈ کہ آپ پڑھیں, ایک فن ریڈ ہے, اس میں بھٹو صاحب کی لینا بڑے سخت الفاظ وہ استعمال کرتے ہیں. کلیئرلی ہی واز ناٹ اے فین آف بھٹو ایٹ آل, اینڈ بائی ایکسٹینشن میرے خیال سے وہ بے نظیر بھی سبسیکوینٹلی ظاہر ہے انہوں نے والد کی لیگیسی ہائر کی اور ان کی بیٹی تھی, سارا کچھ اچھائیاں نہیں گئی ہوں گی بھٹو صاحب کی ان کے کھاتے میں, برائیاں تو ہم لوگ ڈال دیتے ہیں فوراً, وہ چلی گئی. اب کیا ہوتا ہے جی کہ کہیں بے نظیر مینج کرتی ہیں, مذاکرات ہوتے ہیں, اور وہ مشرف صاحب سے ان کو اجازت مل جاتی ہے پاکستان آنے کی کہ آ کے وہ بھی مین اسٹریم پالیٹکس کا حصہ بنے. وہ پاکستان آ جاتی ہیں, الیکشن اناؤنس ہوئے ہوتے ہیں, وہ اپنی کیمپین کر رہی ہوتی ہیں. تو کراچی میں جب ان کا استقبال ہوتا ہے وہ کار ساز پہ,
ان کا بہت بڑا جلوس آ رہا ہوتا ہے، لاکھوں لوگ ہوتے ہیں. کراچی ان کا ہوم ٹاؤن ہے، سندھ کا کیپٹل ہے، ان کی گورنمنٹ، ان کا سارا کوئی حساب کتاب ہے. تو وہاں ایک بہت بڑا خودکش دھماکہ ہوتا ہے جس میں کوئی میرا خیال ہے 200-250 بندے لقمہ اجل بن جاتے ہیں، اور وہ بالکل سامنے ہوتا ہے. شی کین سی اٹ ود ہر اون آئیز کہ جی وہ سوسائڈر آ رہا ہے، اس نے اپنے آپ کو اڑا لیا، اور یہ وہ بیسیکلی دیٹ واز فار ہر. لیکن اس کو اللہ رکھے، اس کو کون چکھے، وہ بچ جاتی ہیں اس میں سے اور سروائیو کر جاتی ہیں، اور کچھ نہیں ان کو ہوتا، اور لوگ مر جاتے ہیں اور ہزاروں زخمی ہو جاتے ہیں آل دیٹ. لیکن اس کے باوجود بے نظیر جو ہیں وہ بے نظیر میں کی جو کچھ پلسز ہیں نا، جو ان کی اسٹرینتھس تھیں کہ شی واز اے ویری اسٹرانگ لیڈی. وہ جو کہ کوئی بڑا کام نہیں کر سکی پاکستان کے لیے، کوئی لمبے عرصے کے لیے نہیں رہ سکی، تو کوئی اتنے سنہرے الفاظ میں ہم ان کا دور یاد نہیں کرتے. ان میں دور میں 2-2 سال کے سٹنٹس تھے، ان میں مسائل ہی رہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اپوننٹس کے ساتھ، پولیٹیکل اپوننٹس کے ساتھ، صوبوں کی گورنمنٹ کے ساتھ. پھر دوسرے ٹینیور میں انہوں نے کراچی کا وہ آپریشن کر دیا، وہ فیئر پلے کے نام سے کلین اپ کا. جنرل نصیر اللہ بابر انٹیریئر منسٹر تھے، وہ پورا انہوں نے ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن کر دیا. وہ بہت سارا بندے مارے گئے اور سارا کچھ، وہ بھی ان کے ڈسکریڈٹ میں ہی جاتا ہے. اچھا، بیکاز اس کی پلاننگ انہوں نے کی تھی؟ لوگ اس پہ بھی بڑا اختلاف کرتے ہیں. اس کی پلاننگ پی 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 نے کی تھی، اینڈ آئی تھنک ایکسیکیوشن اس کی نواز شریف نے ہی کروائی تھی جہاں تک مجھے یاد ہے. نہیں، جنرل نصیر اللہ بابر کے زمانے میں شروع ہو گئی تھی وین ہی واز دا انٹیریئر منسٹر. بیکاز اس زمانے میں بڑا ایک وہ رواج ہوتا تھا کہ بوری میں لاش ملا کرتی تھی. تو کچھ سرکاری ملازمین کی، کوئی رینجرز کے افسران کی کچھ طریقے سے ہوئی، تو پھر ہی وینٹ آن دی فارمولا آف ٹٹ فار ٹیٹ. ادھر سے اگر ایک بوری بند لاش آئی ہے، ادھر سے 2 بندے ان کے کھڑکا دو. تو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز بھی آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، وہ پروسیس ہوا، اور بہت سارے لوگ کراچی چھوڑ گئے، انڈر گراؤنڈ چلے گئے، ملک سے باہر چلے گئے. تو وہ ایک سٹین ہے یہ بھٹو صاحبہ کی لیگیسی پہ. جی، وہ ایک سٹین ہے جو وہ ان کے حصے میں آتا ہے. اس کے بعد کیا کہتے ہیں، یہ آ گئی پاکستان، کارساز والا واقعہ ہو گیا. ان کو وارن کیا گیا، ان کو بتایا گیا گورنمنٹ کی طرف سے کہ آپ پر لوگ ٹارگٹ کر رہے ہیں، آپ نہ آئیں. تو پھر ان کی جو آخری زندگی کا دن تھا، پنڈی میں ان کا جلسہ تھا. اس میں کون سا اسٹیڈیم ہے، اس کا کیا نام ہے؟ لیاقت نیشنل باغ. لیاقت باغ میں ان کا جلسہ تھا، بڑا کامیاب جلسہ تھا. اور اس پہ وہ کھڑی ہیں وہاں پہ بے نظیر تقریر کرتی ہیں، اینڈ شی واز گلوئنگ، شی واز لکنگ ویری گریسفل، ویری بیوٹیفل. اور بڑی وہ ان کے اوپر نا بڑا ایک وہ شاید موت سے پہلے ایک دفعہ انسان کے اوپر سارا وہ خوبصورتی یا خون یا جوش آتا ہے یا جذبہ آتا ہے. بہت ان کی وہ خوبصورت وہ تقریر تھی وہاں پہ، اینڈ شی واز ویری ہیپی اباؤٹ اٹ. بڑا کراؤڈ تھا سارا کچھ. اس کے بعد وہ وہاں سے نکلتی ہیں تو وہ رستہ چینج کرایا جاتا ہے ان کا، اور پھر ان کو وہ اپنی چھت کھول کے باہر نکلتی ہیں کراؤڈ کو ویو کرنے کے لیے. تو وہ جو شوٹر ہے وہ انتظار میں تھا، اور اس نے فائر کرتا ہے. فائر سے ان کو اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا جب وہ گرتی ہیں دوبارہ اپنی گاڑی کے اندر، تو وہ پیچھے جو سن روف پیچھے جاتا ہے، اس کا جو لیور ہوتا ہے وہ ان کے سر پہ لگتا ہے. اٹ پرووڈ. اس کے اوپر بھی کافی ڈس ایگریمنٹ ہے سر. جو چیزیں اب دیکھیں، ظاہر ہے ہم نہ یعنی شاید تھے، نہ موقع کے گواہ تھے، نہ ہمیں کوئی فورینزک کی اجازت ملی، نہ ہم کوئی وہ دیکھ سکتے تھے چیزیں. مطلب ان کی جو ڈیتھ کے بعد بڑی عجیب عجیب چیزیں ہوئیں. مطلب جو کرائم سین تھا اس کو دھو دیا گیا، اس کو بالکل صاف کر کے انہوں نے پکی سڑک A1 کر دی گئی. وہ کیوں کیا گیا، کس کے حکم پہ کیا گیا. پھر بہت ساری مسٹریز ہیں. ان کی بعد پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی، ان کے ہسبینڈ پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی بنے، پرائم منسٹر بھی ان کے اپنے لوگ تھے، لیکن کبھی بھی کسی نے کوئی صحیح معنوں میں انویسٹیگیشن نہیں کی. وہ ایک باہر سے ٹیم بھی آئی انویسٹیگیشن کرنے کے لیے، کسی ملک کے وہ تھے. آفیشیل جو اسٹیٹ نیریٹیو کے ساتھ اگر ہم جائیں تو بیت اللہ مسعود صاحب کا کہا گیا. ایک آپ کو شاید یاد ہوگا اس ٹائم پہ ایک فون کال بھی، جو انہوں نے کہا کہ فوری طور پہ 48 گھنٹوں کے اندر انہوں نے فون بھی ٹیپ کر لیا، اور وہ فون کال بھی لیک کر دی انہوں نے کہ یہ کنفرم ہم نے کر لیے. پشتو کے اندر ایک کنورسیشن تھی، یاد ہے آپ کو؟ جی
درست کہہ رہے ہیں آپ. مطلب وہ ہر طرح کی چیزیں کرنے کی کوشش کی لیکن کوئی چیز ود اتھینٹسٹی نہیں کہی جا سکتی. زرداری صاحب جو ہیں وہ مشرف صاحب کی طرف فنگر پوائنٹ کرتے ہیں جی کیونکہ غالباً بینظیر صاحبہ نے کسی پوائنٹ پہ کہا تھا کہ فائم اسیسینیٹڈ تو مشرف صاحب مشرف صاحب رسپانسبل. مشرف صاحب الٹا زرداری صاحب پہ تہمت لگاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں کہ سب سے زیادہ بینیفیشری کون ہے. اینڈ پھر جو شیڈوئی پاورز دیٹ بھی ہیں بیہائنڈ دا سینز جو آپریٹ کر رہی ہوتی ہیں کبھی کبھار ان کے اوپر بھی تہمت لگائی جاتی ہے. بٹ کوئی کلیئر بات نہیں ہم کہہ سکتے. دیکھو یار یہ بڑا آسان ہوتا ہے کہ ایک بندہ فوت ہوئے چاہے ایک خاتون فوت ہو کہ بھئی سب سے زیادہ بینیفیشری کون ہے. اب ظاہری بات ہے میں مروں گا یا مارا جاؤں گا تو سب سے زیادہ بینیفیشری تو میرے بیوی بچے ہوں گے کہ اگر میرے نام کو 10 روپے ہیں وہ بھی ان کو مل جائیں گے, اور اگر 10,000 روپے بھی مل جائیں گے, اگر 10 کروڑ یا 10 ارب ہیں تو وہ بھی ان کو مل جائیں گے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو بینیفیشری ہیں وہ سارے اس کام کرتے ہیں, لیکن وہ قانون کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کیا آئی رائز کرتی ہیں, آپ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں, اس کو دیکھتے ہیں. لیکن زرداری صاحب کو کوئی پرابلم نہیں تھی محترمہ سے. ان کی بیگم تھیں, ان کے بچوں کی ماں تھیں, ان کی سنتی تھیں, ان کی مانتی تھیں, ہر چیز وہ ہی وڈ کال دا شاٹس, و ساری چیز چل رہی تھی, ساری پارٹی ان کے کنٹرول میں تھی, ہر ایک چیز تھی. تو میرا نہیں خیال کہ ان کو اس گنانے عمل کی ایکٹ کی ضرورت تھی. ڈیفینیٹلی اٹ ہیز ٹو بی, میں تو کہوں گا مجھے ہے کہ بیت اللہ محسود کی طرف ہی زیادہ جاتا ہے کہ اس وقت طالبان جو تھے اور جو بہت وہ عروج پر تھے, پاکستان کے اندر ان کی بہت انٹرفیرنس تھی ہر چیز کی. یہ چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئیں اور وہ کہ یہ بڑی ٹریجک ڈیتھ تھی. اٹ واز ویری انسیریمونیس. اور 2007 میں ان کا انتقال ہو گیا اور بہت زیادہ رائٹس ہوئے, اسپیشلی سندھ کے اندر. کوئی 400 عمارتیں جلا دی گئیں, کوئی ریسٹورنٹس فارن فرینچائز کے جلا دیے گئے, ریلوے اسٹیشنز کو بڑا نقصان پہنچایا گیا, ٹرین کی بوگیز کو. اور لیکن اس وقت جو ایک چیز ہے جس کے لیے زرداری صاحب بہت فیمس ہوئے, جو انہوں نے نعرہ لگایا پاکستان کھپے کا, اور انہوں نے بالکل اس چیز کو ایکسپلائٹ نہیں ہونے دیا, اس چیز کو خرابی کی طرف نہیں جانے دیا, اس چیز کو زیادہ فلیئر اپ نہیں ہونے دیا. ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں, جو قوم ہوتی ہے یا جو فالوورز ہوتے ہیں, ان کو آپ اگنائٹ کرنا چاہیں, ان کو آگ لگانا چاہیں, ان کو بھڑکانا چاہیں تو بہت وہ آسان ہوتا ہے اس کی طرف. تو وہ کر سکتے تھے لیکن انہوں نے نہیں کیا, انہوں نے صورتحال کو کنٹرول کیا. بائی دا وے جو ادھر ٹیم انویسٹیگیٹ کرنے آئی تھی, اٹ واز ہیڈڈ بائی دا فارمر ایمبیسڈر ٹو چلی کا, یس, مسٹر میونیز یا میونوز اس طرح کر کے. اوکے جی, وہ ویسے کوئی نکما سا آدمی تھا, کوئی اس نے خاص نہیں کی کچھ. ویل اس کی اگر آپ بک پڑھیں نا تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ لوگ وہ بک خود پڑھ لیں, کیونکہ جو وہ الزام لگاتے ہیں آئی ڈونٹ تھنک وہ میں ریپیٹ کر سکتا ہوں یہاں پہ. بٹ ان کا کہنا تھا کہ مجھے بہت زیادہ ریزسٹنس ملی جب میں آیا. یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی میں نے اپنی تحقیق کرنے کی کوشش کی, ہر جگہ مجھے ریزسٹنس مل رہا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ بات بہت اوپر تک جا رہی تھی بیسکلی. اچھا سر, ہیڈ بھٹو صاحبہ ناٹ بین اسیسینیٹڈ دیٹ ڈے, آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیونکہ جس طرح وہ لاہور بھی آئیں پہلے انہی دنوں کے اندر, پھر وہ پنڈی گئیں, ہیوج ٹرن آؤٹ, جی. لوگ بہت انتھوزیاسٹک تھے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر ہم فرضاً بات کریں تو فیوچر کس طرح پلے آؤٹ کرنا تھا؟ یو تھنک کہ انہوں نے گورنمنٹ میں آنا تھا؟ میرا خیال ہے کہ اگر وہ اسیسینیٹ نہ ہوتی تو وہ ڈیفینیٹلی پاور میں آتی اور گورنمنٹ بناتی, اور میجورٹی کے ساتھ. یو تھنک میجورٹی کے ساتھ بناتی, کیونکہ بہت بڑا ویکیوم تھا. نواز شریف صاحب تھے نہیں یہاں پہ, اور نواز شریف صاحب شاید تھے. اچھا, آڈلی انف نواز شریف صاحب مذاکرات نہیں کرنا چاہ رہے تھے اس ٹائم مشرف صاحب. جی دیکھیں, پیپلز پارٹی کی خوبی ہے کہ دے آلویز بلیو ان لیو اینڈ لیٹ لیو. وہ مذاکرات بھی کرتے ہیں, وہ بات چیت بھی کرتے ہیں, وہ دشمن کے ساتھ بھی کرتے ہیں, وہ دوست کے ساتھ بھی کرتے ہیں. نواز شریف صاحب واز ایکٹنگ ریجڈ. وہ کہتے تھے بالکل اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں کرنی, پرویز مشرف سے بات نہیں کرنی, کسی سے بات نہیں کرنی, کچھ نہیں کرنا, اور وہ ان چیزوں پہ ہیڈ آن جا رہے تھے. اور بے نظیر جب آئیں یہاں پہ تو انہوں نے ریسٹوریشن کے لیے جو چیف جسٹس ہیک ہوئے تھے
اس میں بڑا انہوں نے رول ادا کیا, بڑی انہوں نے موومنٹ کی, وہ گئیں پنڈی اسلام آباد کے اندر سولیڈیرٹی دکھائی انہوں نے. اور اگر دیکھا جائے تو جو چیف جسٹس صاحب ریسٹور ہوئے اس میں اعتزاز احسن صاحب کا 70% 80% رول ہے اس پوری کیمپین کے اندر. تو وہ پیپلز پارٹی کے ہی تھے, انہی کے بندے تھے جو کر رہے تھے. لیکن نواز شریف صاحب جو ہے وہ بات چیت نہیں کرنا چاہتے تھے, وہ بالکل ہیڈ آن جانا چاہتے تھے, جو ہمیشہ سے ان کا سٹائل رہا ہے کرنے کا. تو اس طریقے سے یہ ہے کہ اگر بے نظیر رہتی تو ڈیفینیٹلی پاور میں آتی اور بڑی ان کو اچھی میجورٹی ملتی. اینڈ ڈیفینیٹلی بائی دس ٹائم وہ بہت ساری چیزیں سیکھ چکی تھی, وہ بہت سارے پیاروں کو لوز کر چکی تھی, وہ زندگی میں وہ بہت اتار چڑھاؤ دیکھ چکی تھی. آئی تھنک شی واز مور سیزنڈ بائی دس ٹائم. زیادہ میچیورٹی آ چکی تھی, زیادہ ان کی ایج ہو چکی تھی, بچے تھے ان کے, اب وہ لائف کو ایک ڈفرینٹ اسپیکٹیکل سے دیکھ رہی تھی. تو ان کی پرفارمنس بہت اچھی ہونی تھی, پاکستان کے لیے, ملک کے لیے بہت بہترین ہونی تھی. بٹ دیٹ واز انفارچونیٹ کہ وہ نہیں آ سکیں. اور پھر بعد میں پیپلز پارٹی نے گیپ شاٹ ارینجمنٹ سے ڈفرینٹ پرائم منسٹرز کو ٹرائی آؤٹ کیا. یوسف رضا گیلانی صاحب تھے, وہ سیک ہوئے, تو راجہ پرویز صاحب آئے, اور اس طرح کی چیزیں وہ اپنی مینیج کرتے رہے. جی, تھوڑا ریپنگ اپ ان کی پرسنالٹی کے بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں. ایک تو انٹرسٹنگلی شی واز دا فرسٹ ایور پرائم منسٹر پوری دنیا میں ہو ہیڈ چائلڈ ڈیورنگ پرائم منسٹرشپ. جی بہت بڑی بات ہے, کسی کو پتہ ہی نہیں لگا. آنیسٹ ٹو گاڈ, ہم اس وقت سمجھدار تھے, جی جوان تھے, سمجھتے تھے چیزیں, بٹ نو بڈی کوڈ میک آؤٹ بیکاز وہ بلٹ پروف جیکٹ پہنا کرتی تھی اپنے کپڑوں کے نیچے نا, جس کی وجہ سے کوئی پتہ نہیں لگتا تھا. کسی کو نہیں پتہ لگا کہ شی ان دا فیملی وے اور وہ ہو رہی ہیں. میرا خیال ہے کوئی 2-4-5 دن پہلے ہی انہوں نے اپنی ڈیوٹی سے آف لیا. اینڈ لو اینڈ بی ہولڈ خبر آئی کہ جی شی از گیون برتھ ٹو اے بیبی گرل, مدر اینڈ ڈاٹر بوتھ آر اور good she health. also became the first prime minister to take her child to a ٹو کیبنٹ میٹنگ. cabinet meeting. جی جی بڑا اچھا ایک لونگ کائنڈ جیسچر تھا, بڑے اس کے اچھے آپٹکس تھے, اور ہونا بھی چاہیے ایسے. مطلب کوئی ہم میں بھی کائنڈنیس اور ہیومین کا ایلیمنٹ ہونا چاہیے. بہت بڑی ایک آئیکن بھی تھیں وہ ویسٹرن دنیا میں, کہ ان کی بڑی ایک آئی گیس چارم تھا کہ ایک میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی میں ایک فیمیل پرائم منسٹر. پھر ان کی فیشن سینس جو ہے بہت اچھی تھی, اس کو بہت سیلیبریٹ بہت اچھی تھی, بڑی سینسیبلی بولتی تھیں, دھیما بولتی تھیں, اچھی گفتگو کرتی تھیں, اور بڑے بڑے مشکل سوال جو تھے وچ ور تھرون آن اے فیس باہر پریس کانفرنسز کے اندر, کہیں وہ جا رہی ہیں کسی بڑی یونیورسٹی میں, تو بڑی گریسفلی وہ لیتی تھیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ بھی لوگ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ شی ہیڈ, جو وہ کہتے ہیں کہ شاید بھٹو خاندان کے اندر یہ چیز ان کے خون کے اندر ہے, جو ایک ایروگنس اور نارسسزم کی ٹینڈنسی ہے. دیکھو جو ایروگنس ہے نا, ایروگنس بالکل تم نیگیٹو کانوٹیشن میں نہ لو. اف یو ہیو سچ اے رچ بیک گراؤنڈ, آپ اتنے ڈھیر پڑھے لکھے ہو, اور دنیا کی ہوز ہو کو آپ ذاتی طور پہ جانتے ہو, اور دے آر ان فرینڈز ود یو, اور پھر لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ ٹو ٹاپ اٹ اوور, چیری آن دا کیک, یو آر دی پرائم منسٹر آف دی کنٹری اینڈ یو آر دی فرسٹ مسلم پرائم منسٹر ایور. تو اس میں پھر تھوڑی سی ایروگینس یا تھوڑا سا فرسٹ فیمیل مسلم پرائم منسٹر, فرسٹ فیمیل مسلم پرائم منسٹر, تو تھوڑی سی وہ آ ہی جاتی ہے آپ کے اندر. تو میں اتنا تو لیٹیچیوڈ دینا چاہیے. اور ایٹ ٹائمز جو ایروگنس ہوتی ہے وہ تھوڑی سی بینیفیشیل بھی ہوتی ہے, آپ کو آپریٹ کرنے میں آسانی رہتی ہے جب آپ اتنے بڑے ہیلپ آف افیئرس پہ ہوتے ہیں. یعنی آپ ایسے بھی امینیبل نہ ہو کہ ہر کوئی بندہ آپ کو منہ میں ڈال کے گلے سے نیچے اتار جائے. مطلب تھوڑا سا یو شوڈ بی اے شوگر کوٹڈ گراس ہاپر, کے تھوڑا سا لوگ آپ کو اوائڈ کریں, تھوڑا سا کترائیں, تھوڑا سا گھبرائیں, تھوڑا سا جھجکیں, تھوڑا سا لجائیں کہ یار پرائم منسٹر میڈم ہیں, اور آپ اسٹائلش ہیں, آپ نے کپڑے اچھے پہنے ہوئے ہیں, آپ ڈیسنٹ لکنگ ہیں, آپ کی انگریزی بہت اچھی ہے, اور آپ بڑے, آپ اگر سیٹائر بھی کرتے ہیں تو بڑا کیلیبر کا ہوتا ہے. تو اس طرح کی ان میں وٹس تھیں اور چیزیں تھیں. آپ اسمبلی میں بھی دیکھ لیں, جب بھی انہوں نے بات کی, کبھی کوئی بھونڈی بات, کبھی کوئی بلو دا بیلٹ, کبھی کمزور بات کبھی بھی نہیں کی. ان چیزوں میں بھی نہیں پڑتی تھیں وہ. یو نیور انڈلج ان ٹو دیٹ پیٹی تھنگس جو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پولیٹیشینس کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. مطلب
کیا کوئی کہتا تھا میں یہ کر دوں گا تو سڑک پہ گھسیٹ دوں گا تو الٹا ڈھانگ، مطلب اس طرح کی یہ گفتگو تو نہیں کرنی چاہیے نا اس طریقے سے. شی واز ویری ویری گریسفل. آج بھی ایک بہت بڑا سیکشن ہے ہماری انٹلیکچوئل ایلیٹ کا کہہ لیں جو ان کو دیکھتا ہے ایز اے سارٹ آف رول ماڈل یا ایک بیسٹن فار ڈیموکریٹک رائٹس کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی جو میڈلنگ ہے ان پالیٹکس اس کے خلاف ایک سٹینڈ لیا اور شاید سب سے سخت اور ہارڈ لائن سٹانس انہوں نے لیا. جی ایسے ہی ڈو یو تھنک دس از ٹرو؟ ایسے ہی ہے. بینگ اے لیڈی شی سفرڈ اے لاٹ. جو انہوں نے قید و بند کی سہولتیں کاٹیں اس میں وہ بیمار ہو گئیں، ان کو ہیئر لاس شروع ہو گیا، گائنیکولوجیکل پرابلم شروع ہو گئی، انریکسیا ہو گیا. مطلب بہت مشکل ہوتی ہے قید، اور ان کو تو پوری ٹف ٹائم والی قید دی گئی. ورسٹ آف دا جیلز میں ان کو رکھا گیا اور اس کے اندر ان کو ہر چیز سے گزرنا پڑا. اینڈ شی ٹفڈ اٹ. کہیں کوئی نہیں آیا کہ انہوں نے کوئی رحم کی اپیل کی ہو یا انہوں نے کہا ہوگا کہ جی یہ ایگریمنٹ سائن کرتی ہوں میں جاتی ہوں بہامز 10 سال کے لیے واپس نہیں آؤں گی یا کوئی چیز نہیں. نتھنگ آف دا سارٹ. وہ وی ہیو ٹو گیو ہر کریڈٹ. ان ریپنگ اپ سر، آپ کا کیا خیال ہے تاریخ کیسے ان کو یاد رکھے گی؟ دیر از نتھنگ مچ ٹو ہر کریڈٹ پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے. بٹ اگر آپ اوور آل دیکھیں پرسنالٹی وائز ویری ویل گرومڈ، ویری کمپٹنٹ، ویری ایلوکوینٹ، ویری 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 ایلوکوینٹ، ویری گریسفل، سمجھدار، ذہین، باہمت. زندگی کی ہر اینگل سے انہوں نے اس کو پورا کیا. شی واز نارمل. انہوں نے شادی بھی کی. شی واز ویری ویری نارمل. انہوں نے بچے بھی کیے. شی واز سو نارمل کہ انہوں نے ایک نہیں ایک سے زیادہ بچے کیے. نارملی جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں بھائی ایک بچہ ہوا تو تھینک یو ویری مچ دیٹس اٹ، یہ بہت ہو گیا. نو، شی واز اے ویری گڈ مدر. بچوں کو پڑھاتی بھی تھی، ان سے پیار بھی کرتی تھی، ان کے ساتھ کھیلتی کودتی بھی تھی، ساری چیزیں مینج کی. 2 سال بعد حکومت چلی جاتی تھی، اس کے باوجود پھر کمر کس کے میدان میں آ جاتی تھی. جو کارساز والا بم دھماکہ ہوا اس کے بعد تو شی شوڈ ہیو سیڈ تھینک یو ویری مچ ٹو پالیٹکس. اور جو اتنا آپ نے لاشیں اپنے ارد گرد دیکھ لیں، بٹ شی واز اے ویری اسٹرانگ لیڈی، اسٹرانگ ہیڈڈ، ٹف نروس. وہ پھر دوبارہ میدان میں آئی اینڈ فائنلی شی میٹ ہر فیٹ. سو انفارچونیٹ. اینڈ آئی تھنک شی شوڈ بی ریممبرڈ ان گڈ ورڈس، دو شی ڈنٹ گیٹ مچ ٹائم ٹو ڈو اینی تھنگ فار ہر کنٹری. بٹ شی کیریڈ کارلی بھٹوز لیگیسی. اینڈ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کریڈٹ دینا پڑے گا کہ جن مضبوط بنیادوں پہ وہ اپنی پارٹی چھوڑ گئیں وہ آج بھی انٹیکٹ ہے. سندھ میں آج بھی ان کے اسٹرانگ ہولڈز ہیں، ان کو ہرانا بہت مشکل ہے. تو آئی وڈ ریممبر ان گڈ ورڈس، بیکاز کوئی خاص خرابی ہے سچ ورتھ نیم. مطلب ہم باقیوں کو دیکھیں نا، ان لوگوں کے ڈسکریڈٹ میں بہت بڑی بڑی چیزیں ہیں. ان کے ڈسکریڈٹ میں کوئی اتنی بڑی چیز مجھے نظر نہیں آتی کہ جس کو کر کے ہم کہیں کہ نہیں یار شی شوڈ بی ریممبرڈ ان گڈ ورڈس. اللہ تعالیٰ ان کی مشکلیں آسان کرے، ان پہ قبر کی سختیاں نہ ہوں، اور ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا کرے. اور ڈیفینیٹلی ان کے بچے ان کو مس کرتے ہوں گے، ماں ہوتی ہے. اینڈ جو بھی کچھ کہہ لیں، زرداری صاحب نے اس کے بعد شادی نہیں کی. اور بٹ دیر از دا کیس آف دا منی لانڈرنگ ماڈل جس کو خیر. آن دیٹ نوٹ تھینک یو سو مچ فار کمنگ سر، تھینک یو. اور انشاء اللہ اگلی پوڈ کاسٹ پہ ملاقات کرتے ہیں. انشاءاللہ.